نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت، حدیث کے الفاظ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے جب تک سورہ علم تنزیل مطلب سورہ سجدہ کو علم تنزیل بھی بولتے ہیں، اس کی ابتدا جو ہے علم تنزیل سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 اور تبارک الذی بیدہ الملک سورہ نمبر 66 سورہ ملک سورہ تبارک الذی نہ پڑھتے جب تک نہ سوتے، سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 اور سورہ ملک سورہ نمبر 67۔ اب کوئی آدمی سن سکتا سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر ایک جگہ آ رہا ہے، بہت بڑی 17 اور 39، کہیں آ رہا ہے سورہ ملک اور سورہ سجدہ 32 اور 67۔ تو ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صورتیں معمول پڑھتے ہوں گے اور کچھ صورتیں کبھی پڑھتے اور کبھی نہیں پڑھتے ہوں گے، جس نے جب جو دیکھا اس نے وہ عمل کو روایت کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ کچھ صورتیں آپ معمول پڑھتے ہوں گے، کنٹینیوسلی پڑھتے ہوں گے، اور کچھ صورتیں آپ کبھی پڑھتے ہوں گے اور کبھی نہیں، مطلب ایک سیٹ آف صورتیں آج، ایک سیٹ آف صورتیں کل، آپ اور ہم بھی کر سکتے ہیں۔ کبھی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر پڑھ کے سو گئے، کبھی سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھ کے سو گئے، ہے نا؟ اور آپ سے کچھ صورتیں مسلسل مکمل اور ہمیشہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، چھوٹی چھوٹی ہمیشہ۔ تو یہ آپ کا معمول الگ الگ وقتوں میں رہا ہوں گا، اور دیکھنے والے نے جب دیکھا اس نے وہ بات آپ کی روایت کر دی، یا واللہ عالم آپ سب ایک ساتھ کرتے ہیں، واللہ عالم اللہ ہی بات، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اس میں آتا ہے کہ آپ دو صورتیں، مطلب الف لام میم تنزیل، مطلب یہ سورہ سجدہ اور اس کے بعد تبارک الذی الملک سورہ نمبر 67 پر۔ سورہ ملک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، حاکم کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے راوی کہتے ہیں سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک عذاب قبر سے رکاوٹ ہے۔ آپ سے روز پڑھتے اور یہ عذاب قبر سے رکاوٹ ہے، آڑ ہے، ڈیفنس ہے میرا اور آپ کا، یاد ہے۔ اسی طرح جو ہے سورہ ملک قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گی، یہ ابن ماجہ کی روایت، سورہ ملک سفارش کریں گی، یاد رکھیے، حتیٰ کہ وہ جھگڑا کریں گی اور اس پڑھنے والے کو بخشا کر لے جائیں گے، خبر میں بھی بینیفٹ، آخرت میں بینیفٹ۔ سورہ ملک تبارک الذی الملک، ٹھیک، وہو علی کل شیء، یہ آپ پڑھیں گے اس کی۔ اسی طرح سورہ ملک پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے یہ سورہ جھگڑا کریں گی اور جنت میں لے جائیں گی، عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گی، آخرت میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے مجادلہ کریں گی، جھگڑا کریں گی، اور جنت میں بھی لے جائیں گی اپنے پڑھنے والے۔ یہ جو ہے طبرانی کی روایت میں کہ جنت میں لے جائیں، بہت ہی جو ہے اہم صورت ہے۔ اس کے تعلق سے ایک بات جو آتی ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں سورہ ملک کی اس کو روایت کیا، وہ روایت اس طرح سے، سورہ ملک خود پڑھنی چاہیے اپنے بیوی بچوں کو، حتیٰ کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی اس کی پڑھنے کی تلقین کرنا چاہیے، اور صحابہ ایسا کرتے تھے، خود پڑھتے تھے، اپنے بیوی بچوں کو بولتے تھے، اور اڑوس پڑوس میں بولتے تھے سورہ ملک پڑھا کرو۔ اس کے باوجود بھی اس کتاب سے جو بے رغبتی ہے، جو دوری ہے، یا اس کے علم کی جو کمی ہے، یا معاشرے میں جو اس پر عمل نہ کرنے کی روش ہے، یہ دیکھ کر لگتا ہے کہ فضائل ایک طرف رہ گئے، لوگوں نے اس کو اہمیت ہی نہ دی، یا پھر فضائل کو سنا تو صحیح، صرف لفظاً لے لیا اور باقی اس کا معنی اس پہ عمل چھوڑ دیا، یا بس جس کو ہم کہتے ہیں کہ بس زبانی طور سے کہہ دیا کہ ہاں قرآن بڑی فضیلت والی کتاب ہے، اور یہ بڑی کتاب ہے اور مقدس کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے، لیکن بقیہ عمل میں وہ چیز نہ چھلکی، وہ چیز نہ دکھائی دی جو اس کا اصل مقصد تھا، یاد رکھیے قرآن کا۔ تو بہرحال اس کتاب کی کیا فضیلتیں ہیں، چند باتیں بہرحال اس کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن وہ الہامی کتاب ہے جو تمام کتابوں کے اندر سب سے زیادہ عزت اور شرف رکھتی ہے، یاد رکھیے۔ اللہ نے کئی کتابیں نازل کی ہیں، لیکن ان تمام کتابوں میں جو سب سے جو عزت و شرف والی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اسی طرح یہ عظمت اور فضیلت والی کتاب ہے، یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے، اس کی بڑی فضیلتیں، اس کے بڑے فائدے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح یہ خیر و برکت سے مالا مال کتاب ہے، اس کو جس نے پڑھا اس کو خیر حاصل ہوا، جس نے اس پر عمل کیا اس کو خیر حاصل ہوا، اور یہ خیر و برکت سے مالا مال کتاب ہے، اس دنیا کی زندگی بھی اچھی گزاری، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گا۔ اسی طرح ہدایت اور حکمت والی کتاب ہے، جو لوگوں کو گمراہی سے نکالتی ہے، لوگوں کو حکمت سکھاتی ہے، انہیں دنیا میں جینے کا طریقہ سکھاتی ہے، انہیں جو زندگی جینے کا طرز سکھاتی ہے۔ اسی طرح یہ شک اور شبہ سے بالاتر کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے، جس کی گواہی خود رب العزت نے اپنی کتاب کی ابتدا میں دوسرے ہی جو ہے سورے کے اندر دے دی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اسی طرح حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، یہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرتی ہے، صحیح اور غلط میں فرق کرتی ہے، حلال اور حرام میں فرق کرتی ہے، اسی لیے اس کتاب کا ایک نام فرقان بھی ہے، فرق کرنے والی کتاب۔ اسی طرح جہالت کے اندھیروں کو دور کرنے والی اور توحید کے نور کو جو ہے چمکانے والی یہ کتاب ہے۔ جس قوم نے، جن لوگوں نے اس کتاب کو تھاما، جہالت کے اندھیرے ان سے ہٹ گئے اور توحید کے نور سے ان کی زندگیاں جو ہے منور ہوئی۔ اسی طرح ایمان لانے والوں کو خوشخبریاں سناتی ہے،
جو لوگ اس کو ترک کرتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے اس پر، ان کو وعید کرتی ہے، نصیحت کرتی ہے کہ سدھر جاؤ، موقع ہے ابھی۔ اسی طرح بنی نوع انسانیت کے لیے یہ سب سے عظیم اور سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کی فضیلت میں اگر میں صرف ایک ہی بات رکھ دوں اور اپنے اس عنوان کو ختم کر دوں تو بھی اس کا حق ادا ہو جائے گا۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جس رات یہ کتاب نازل ہوئی اس رات کو اللہ رب العزت نے اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دے دیا۔ بس اس سے بڑی فضیلت تو کسی چیز کی ہو ہی نہیں سکتی کہ جس دن صرف اترے، ابھی عمل باقی ہے اس کا آنا، جس دن صرف اترے، جس رات یہ کتاب صرف نازل ہوئی، اس رات کی ایک عبادت کو اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا، 83 سال سے زیادہ کا جو ہے ثواب قرار دیا۔ میں سمجھتا ہوں اس سے آگے کوئی فضیلت بیان کرنے کی ضرورت نہیں اس کتاب کے تعلق سے، جس کا آنا ہی اتنا بڑا شرف لے کے آئے انسانیت کے لیے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ کی عبادت کا ثواب دے جائے، جس کی گواہی رب العزت نے اپنی کتاب میں سورۃ القدر سورہ نمبر 97 آیت نمبر 1 سے لے کر 3 میں دی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے اس قرآن کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک جو ہے قدر و منزلت والی رات میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تمہاری موٹی عقلوں میں شاید یہ بات تو کم از کم آ جائے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس سے زیادہ کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے، لیکن اس سے زیادہ بہتر ہے وہ کتنی، واللہ عالم بالصواب، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو جس کتاب کے نازل ہونے کا یہ سبب ہو کہ جس رات یہ اتاری جائے، اگر اس رات کی عبادت کا یہ ثواب ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کتاب کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے، بس اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے، صرف گمان ہی کیا جا سکتا ہے اب کہ جس کا صرف اس دنیا میں آنا اس خیر کا باعث ہو کہ جس رات یہ اترے اس رات کو رب العزت 1000 مہینوں سے زیادہ افضل قرار دیتے اس رات کی عبادت کو۔ اور یہ رات میں سمجھتا ہوں ہم سب جانتے ہیں رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات تھی۔ یہ 21 بھی ہو سکتی ہے، یہ 23 بھی ہو سکتی ہے، یہ 25 بھی ہو سکتی ہے، یہ 27 بھی ہو سکتی تھی، اور اسی طرح 29 بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان راتوں میں سے کوئی ایک رات میں نازل ہوئی یہ کتاب، اور اترنے کی وجہ، اترنے کے سبب سے اتنا یہ رات جو ہے باعث برکت ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے جو بھی ان 5 راتوں کو جاگ لے، اس میں ثواب کی نیت سے جاگے، اس میں اجر طلب کرنے کی نیت سے جاگے، عبادتیں کرے، اللہ رب العزت اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ، 1000 مہینوں کو تبدیل کیجیے سالوں میں تو 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ کافی ہے۔ احادیث میں اس کی اتنی فضیلتیں آئی ہیں کہ میں تمام تر فضیلتوں کو جمع کیا ناممکن ہے کہ میں شاید اس کو کبھی پڑھ بھی پاؤں، کبھی سیکھ بھی پاؤں، اتنی فضیلتیں اس کتاب کی آئی ہیں۔ جہاں قرآن نے بھی اس کی فضیلتیں بیان کی، لیکن قرآن کا بیان مختصر ہے، 6,500 ہزار آیتوں پر مشتمل ہے، تو اس کا بیان اس کی فضیلتوں کا مختصر ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی وضاحت کی اپنی احادیث میں، اتنا طویل بیان ہے، اتنا طویل بیان ہے کہ میں سمجھتا ہوں آج تک نہ کسی نے اس کو ایک جگہ جمع کیا، اور نہ ہی یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ مکمل طور سے اس کے فضائل، اس کی برکتیں، اس کے فائدے، اس کی اہمیتوں کو ایک جگہ کبھی لایا جا سکے۔ تو احادیث کا احاطہ کرنا ناممکن جیسی باتیں یاد رکھیں، اتنی فضیلتیں اس کتاب کی۔ آئیے بس مختصر سی چند احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ایک قسم کا صرف نذرانہ ہوں گی کہ اگر یہ ابتدا ہے تو اس کی انتہا کیا ہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں، صحیح بخاری کی ایک روایت میں فرمایا، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے۔ تم میں بہترین اور سب سے اچھے لوگ اور خیر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ تو گویا جو اس کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے وہ خیر ہے، وہ بہتر ہے شریعت کے اعتبار سے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن سیکھنے کے لیے جو گھر سے نکلتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ جو قرآن سیکھنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ رب العزت ایسے شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اسی طرح اس کے فضائل میں یہ بات بھی آتی ہے جو سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے والے اللہ والے ہیں اور ان کے چہیتے بندے ہوتے اللہ کے۔ قرآن جو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں یہ اللہ والے لوگ ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ لوگ چہیتے بندے ہوتے ہیں جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ اندازہ لگائیے یہ وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے سے اللہ کی چاہت، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت میں فرمایا، قرآن کو بکثرت تلاوت کرنے والا قابل رشک ہے، ایسا آدمی جس پہ رشک کیا جا سکتا ہے، جس کے اوپر فخر کیا جا سکتا ہے، کاش کہ ایسا ہوتا، یا کیا آدمی ہے، کیا شخص ہے، کیا انسان ہے قرآن پڑھتا ہے۔ رشک کیا جا سکتا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن کی بکثرت تلاوت کرنے والا قیامت کے روز مخرب فرشتوں کے ساتھ صف میں کھڑا ہوگا۔ قرآن کی جو بکثرت تلاوت کرتا ہے وہ شخص روز قیامت اللہ کے جو مخرب فرشتے ہوں گے، خاص فرشتے ہوں گے، ان فرشتوں کے ساتھ اس کا شمار ہوگا۔ اندازہ لگائیے
اس کے پڑھنے والے کا کیا فائدہ ہے کہ روز قیامت یہ انسانوں کی صف سے نکل کر فرشتوں اور ملائکہ کی، اور ملائکہ میں بھی ملائکہ کے درجے ہیں، فرشتوں کے درجات ہیں، یہ اللہ کے جو مخرب فرشتے ہیں، بہت خاص فرشتے ہیں، ان کی صفوں میں اللہ لے جا کر اس شخص کو کھڑا کریں گا جو اس کی بکثرت تلاوت کرتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے تلاوت کرتا تھا مطلب اس پر عمل کرتا تھا، اس لیے یہ قرات کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، اس لیے کہ جب آدمی قرات کرتا ہے تو انگلی چلاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے قرات، پیچھے چلنا، مطلب جہاں وہ پڑھ رہا ہے وہیں وہ جو چیز پڑھتا ہے اس کے پیچھے چلتا بھی ہے، وہ اس کو کہتے ہیں قرات عربی زبان میں، کہ پڑھنا اور پیچھے چلنا، اس کے مطلب اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ تو دیکھیے اندازہ لگائیے مخرب فرشتوں میں، خاص فرشتوں میں اس کا شمار ہوگا جو اس کتاب کی تلاوت کرے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں پر اللہ تعالیٰ سکینت نازل فرماتا ہے، جو قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اللہ ان کے اوپر سکینت نازل کرتا ہے، سکون اور اطمینان نازل کرتا ہے۔ آگے فرمایا فرشتے ان کی مجلسوں کو احترام سے گھیر لیتے ہیں، ادب کے ساتھ گھیر لیتے ہیں ایسی مجلسوں کو جہاں قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فخر کے طور پر جو ہے فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ جب قرآن کسی مجلس سے پڑھا جاتا ہے یا لوگ پڑھاتے ہیں، ایسی مجلسوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ایسے لوگوں پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور فرشتے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا تذکرہ جو اس کتاب کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں آسمانوں میں فرشتوں کے مجلس میں فخر کے طور پر کرتا ہے، فخر کے ساتھ کہ یہ میرے بندے ہیں، دیکھو کیسے کلام پڑھتے ہیں میرا، فخر کے ساتھ کرتا ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت جن لوگوں کی وجہ سے فخر کرے ان لوگوں کا کیا مقام ہوگا، اللہ کے کتنے مخرب اور چہیتے لوگ ہوں گے۔ اسی طرح طبرانی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا اہل ایمان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی قرآن کو پڑھتا ہے جو اس آیت کی تشریح بھی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے، اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونا۔ تو فرمایا طبرانی کی روایت میں کہ قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ایک سرا بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور فرمایا دوسرا سرا اہل ایمان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پس جو اسے تھامے رکھے گا دنیا میں گمراہ نہیں ہو سکے گا اور آخرت میں ہلاک نہیں ہوگا۔ تو جو اس رسی کو تھام لے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ایک سرا اس کے ہاتھ میں ہوگا تو دنیا میں بھی گمراہی نہیں آئیں گی اور آخرت میں بھی وہ ہلاک اور برباد نہیں ہوگا۔ یہ ان لوگوں کے قول کے رد میں ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے انسان گمراہ ہوتا ہے۔ رب العزت اور اس کا نبی تو دیکھیے کیا فرما رہے کہ جو اس کتاب کو پڑھتا ہے تو گویا ایک حصہ اللہ کے ہاتھ میں رسی کا اور دوسرا حصہ انسان کے ہاتھ میں۔ اب اندازہ لگائیے رب کی رسی کو پکڑنے والا کیا گمراہ ہو سکتا ہے؟ بہرحال اسی طرح اس کے فضائل بہرحال کئی ہیں۔ جامع ترمذی کی ایک روایت آتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنے والا اگر تلاوت کرتا ہے تو ہر حرف پر اسے 10 نیکیاں ملتی ہے، ہر حرف پہ اسے 10 نیکیاں ملتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف لام میم 3 حرف ہے، اس کا مطلب 30 نیکیاں ملتی ہے، ہر حرف پڑھنے پہ نیکی ملتی ہے۔ اور ایک نیکی کا کیا معاملہ ہوگا، ایک نیکی جو ہے کیا اجر دے سکتی ہے، ایک نیکی کیا کر سکتی ہے؟ بہرحال میں یہ کہوں گا صرف عام زبان میں جو کچھ دنیا میں اور جو کچھ کائنات میں ہے وہ سب بھی ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایک نیکی ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو یاد رکھیے وہ تمام چیزیں مل کر بھی اس ایک نیکی کو خرید نہیں سکتے، یہ ایک نیکی ہوتی ہے، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو قرآن کا حرف پڑھنے والے کو 10 نیکیاں ملتے ہیں، ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ سبحان اللہ کتنے اس کے فضائل ہیں۔ تو ایسے اس کے فضائل یاد رکھے بیان کرنا مشکل ہی ناممکن ہے۔ چند فضائل میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی بہرحال کوشش کی۔ اسی طرح قرآن کے فضائل کے اندر اس کے چند اہم فضیلتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج کے اس میرے عنوان میں میرا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ میں جس طرح سے ابھی میں نے کچھ 8-10 فضیلتیں گنوائی ایسی فضیلتیں گناؤں، میں ایسی بڑی بڑی فضیلتیں گنوانے کی کوشش کروں گا جو دنیا میں فائدے کا باعث ہوں گی، مرنے کے بعد خبر کی زندگی میں فائدے کا باعث ہوں گی اور آخرت میں فائدے کا باعث ہوں گی۔ اور اس کو چھوڑنے سے دنیا میں کیا نقصان ہوگا، مرنے کے بعد خبر میں کیا نقصان ہوگا اور آخرت میں کیا نقصان ہوگا، وہ بڑی بڑی باتیں، وہ بڑے بڑے فضائل آپ کے سامنے انشاءاللہ عزیز میں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آج رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، معنی یہ ہے یہ وہ کتاب ہے جو گمراہی سے لوگوں کو نکالتی ہے اور سیدھے راستے پر لے آتی ہے۔ تو قرآن کتاب ہدایت ہے اور یہ اس کا بنیادی مقصد ہے انسانیت کو ہدایت دینا،
اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی قوم کو دعوت دی، سب سے پہلے ان کو گمراہیوں سے نکالا اور ہدایت کی طرف لے آئے۔ تو قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے کہ بنی نوع انسانیت کو، انسانوں کو ہدایت کی طرف بلائے، ہدایت کی طرف لے کے آئے، انہیں ہدایت دے، انہیں صراط مستقیم بتائے، انہیں صحیح راستہ بتائے، انہیں برائی سے روکے اور ان کو وہ راستہ بتائے جو جنت تک جاتا ہے۔ تو قرآن کتاب ہدایت ہے، یاد رکھیے، اور اس کا پڑھنے والا سوا ہدایت کے اس سے کچھ حاصل نہیں کرتا، یاد رکھیے۔ اس کے رد میں جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سے گمراہی آتی ہے، میں تفصیل میں انشاءاللہ عزیز آخر میں وہ شبہات اور شکوک جس کی وجہ سے لوگ قرآن پڑھنے سے آج دور رہ رہے ہیں، رکھنے کی انشاءاللہ العزیز میں ضرور کوشش کروں گا۔ تو قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 157 میں، اور کہتا ہے اور فرماتا ہے فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے بینۃ، ایک کھلی دلیل اور نشانی آ چکی ہے، من ربکم وہدی، اور ہدایت آ چکی ہے، ورحمہ، اور رحمت آ چکی ہے۔ تو قرآن ایک دلیل ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن اللہ کی طرف سے رحمت ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورہ نحل سورہ نمبر 27 آیت میں 77 میں فرماتا اور کہتا ہے وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن تو ہے نبی، ہدایت ہے مومنین کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ تو قرآن جو شخص پڑھے گا وہ سوائے ہدایت کے اور کچھ حاصل نہیں کرے گا، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ قرآن مومنین کے لیے، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے، یاد رکھیے، ہدایت ہے، سراپا سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، حق کی طرف بلانے والی کتاب ہے، صحیح راستے پہ چلانے والی کتاب ہے، جنت کے راستے پہ چلانے والی کتاب ہے، یاد رکھیے۔ اور اس کی مثالیں ان گنت ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے، جو بیان کرنا محال ہے کہ کس طرح سے صحابہ نے قرآن سنا، متاثر ہوئے، ایمان لائے، اور ان کی زندگیاں جو جہالت میں تھی، گمراہی میں تھی، وہ کیسی تبدیل ہوئی، اور اس کتاب کو جب اپنے ہاتھوں میں لے لیا تو کیسے دنیا کو انہوں نے بدل دیا اور تبدیل کر دیا۔ وہ شخص جو ریگستان کے اندر بکریاں چرائے، کون ہے جو اس کا نام آج لے؟ کیوں لے اس کا ہم نام؟ ہے نا، ہوتا ہے نا ایسا کہ کوئی انسان ہے، کوئی چھوٹا موٹا کام کرے، کوئی اس کا نام نہیں لیتا ہے، لیکن ظاہر سی بات یہی وہ صحابہ تھے جو بکریاں چراتے تھے، اونٹ چراتے تھے، جہالت میں اتنے آگے تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہ تھی، لیکن جب انہی لوگوں نے اس کتاب کو تھاما تو آج یہ روشنی کے مینار بن گئے، یہ صراط مستقیم پر ایک مینار جیسے کام کرتے ہیں، لوگوں کے لیے ان کی زندگیاں ہدایت اور نمونہ بن گئی، یاد رکھیے۔ ورنہ انہیں کون پہچانتا؟ ایسے ہزاروں لوگ اور ہزاروں قومیں اور نسلیں آئی اور کھپ گئی، مر کھپ گئی، کوئی ان کا نام نہیں لیتا ہے۔ یہ قرآن تھا جس نے ان کی زندگیوں میں ایسی تبدیلی لائی اور ایسا بدلا کہ رہتی دنیا تک ان کا نام لیا جائے گا۔ اس کتاب میں یہ طاقت ہے، یہ انقلاب رکھتی ہے اپنے اندر یہ کتاب، کہ زندگیاں بدل دیتی ہے لوگوں کی، یہ ہدایت کی طرف لوگوں کو بلاتی ہے۔ آئیے واقعہ سنیے۔ طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ، یہ یمن کے قبیلے دوس کے جو ہے سردار تھے اور بہت بڑے شاعر تھے۔ ایک مرتبہ مکہ تجارت کے سلسلے میں آنا ہوا، جو ہی مکہ پہنچے لوگوں نے کہا کہ ہمارے شہر میں ایک بہت بڑا فتنہ مچا ہے، ایک شخص ہے جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے، دیکھنا، جب بھی اس کو دیکھنا کانوں میں انگلیاں ڈالنا اور بھاگ جانا، اس کی بات نہ سننا، اس کی بات سنتے ہی تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ طفیل بن عمرو کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دیکھتا بھاگ جاتا نکل کر، اگر بازار میں وہ ایک طرف سے آتے تو میں دوسری طرف سے نکل پڑتا، اگر وہ دوسری جانب ہوتے تو میں ادھر سے بھاگ جاتا، اور کبھی ایسا ہوتا کہ قریب آ جاتے تو میں نے روئی اپنے پاس رکھی تھی نکالتا اور روئیوں کو جو ہے کانوں میں ڈال لیتا، کہیں یہ محمد کوئی بات نہ کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم اور میں گمراہ نہ ہو جاؤں اچانک۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا میں بہت دنوں تک کرتا رہا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ انہوں نے اپنے آپ سے سوچا، میں ایک شاعر ہوں، میں لوگوں کے کلام جانتا ہوں، میں کاہنوں کے کلام جانتا ہوں، میں مجنون کے کلام جانتا ہوں، پاگل لوگ کیسا کرتے ہیں، شاعر لوگ کیسی بات کرتے ہیں، کاہن لوگ کیسی کھسکھساتے پھسپھساتے اور جادو کرتے ہیں، میں جادوگروں کے کلام کو جانتا ہوں، پھر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کیا ہوگا جو میں سن کر گمراہ ہو جاؤں گا۔ چلو ایک بار یہ سوچ کر تھوڑی عقل نے ان کا ساتھ دیا، اس بہکاوے سے نکلے وہ قوم کی، اور ایک مرتبہ گئے اور کہا دیکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے تمہارے بارے میں مجھے ایسا ایسا اور ایسا بتایا ہے، فلاں فلاں چیزیں بتائی ہیں، اور میں اب تک تم سے بھاگتا رہا، لیکن ایسا کیا کلام ہے تمہارے پاس جس کو سنا کر تم لوگوں کو بہکاتے ہو، ذرا مجھے بھی سناؤ، اس لیے کہ میں بھی ایک شاعر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم اپنا کلام پہلے سناؤ گے یا مجھ سے کچھ سنو گے؟ تو کہا پہلے میں کچھ سنانا چاہتا ہوں، تو کہا سناؤ۔ انہوں نے خوب شاعری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ اس کے بعد کہا میں اب اپنا کلام سناؤں، تو کہا سنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس تلاوت کی، صرف یہ 3 چھوٹے چھوٹے سورہ تلاوت کی، تینوں سورہ سنتے ہی یہ پریشان ہو گئے، ہکا بکا رہ گئے، ہوش اڑ گئے ان کے کہ یہ کیا کلام ہے، میں شاعر ہوں، میں جانتا ہوں کہ کوئی انسان ایسا کلام نہیں لکھ سکتا، اتنا فصیح، اتنا بلیغ، اتنی ترتیب، اتنی اس کی جمع، اتنا معنی خیز، اس طرح کا کلام کوئی انسان نہیں لکھ سکتا۔ وہ کہتے کہ میں اسی روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لیا،
گمراہ نہیں ہوئے وہ سن کر, بگڑ نہیں گئے وہ سن کر, زندگی برباد نہیں ہوگی ان کی, کسی گمراہ فرقے میں شمار نہیں ہوگا قرآن سنتے ہی, بلکہ حق کی طرف آگے فوراً سنتے ہی 3 چھوٹی چھوٹی صورتیں سنی صرف. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جہالت میں ایک دوست تھے جن کا نام زماد ازدی رضی اللہ عنہ آتا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے, اور ہوا یوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو اس کے بعد ان کی ملاقات ہوئی. پہلے دوستانہ تھا, پھر نبی بنے رسول اللہ تو ان کو پتہ نہیں چلا. اس کے بعد جب ایک بار آئے وہ تو لوگوں نے بتایا کہ تمہارا دوست جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ تو گمراہ ہو گیا, بگڑ گیا, مجنون ہو گیا, پاگل ہو گیا, شاعر ہو گیا اور بے دینی پھیلا رہا ہے, لوگوں کو جو ہے ہمارے آبا اجداد کے دین سے الگ کرتے رہا ہے. اور یہ جھاڑ پھونک کرتے تھے اس زمانے میں, دور جہالت میں لوگوں کے علاج کرتے جو مجنون ہو جاتے ہیں. یہ کافی دن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے, کہیں میں بھی نہ بھٹک جاؤں مل کر ان سے. لوگ واقعی میں اگر اتنا ڈر رہے تو کچھ نہ کچھ بات تو ہوگی. ایک مرتبہ سوچا میں خود ایک جو ہے کاہن ہوں, میں خود جو ہے جھاڑ پھونک کرتا ہوں, مجھے کیا کوئی بہکائے گا. ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون پاگل ہو چکے ہوں, ان کے اوپر کوئی جن سوار ہو چکا ہو, تو میں کیا کرتا ہوں ایک بار جا کر ان کا علاج کر دیتا ہوں, اور علاج جب کر دوں گا تو میرا نام بہت مشہور ہو جائے گا کہ میں نے محمد بن عبداللہ جو کہ ولی عہد تھے قریش کے, ابو طالب کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کے سردار بننے والے تھے, تو میرا نام بھی خوب روشن ہو جائے گا کہ میں نے جو ہے قریش کے ولی عہد کا علاج کیا. اس نیت سے ایک دن گئے اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم مجنون ہو گئے ہوں گے, تم پر جن کوئی سوار ہو گیا ہوگا تو میں اتار دیتا ہوں اس جن کو, لیکن ایک شرط پر, میرا نام تم بعد میں لینا کہ میں نے تمہارا علاج کیا جب تم سردار بن جاؤں گے, بڑے آدمی بن جاؤں گے. کہا اچھا, تو کہا کیا تم اپنا کلام پیش کرو گے یا میں پڑھ کر سناؤں؟ تو کہا آپ ہی پڑھ کر سنائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حاجت شروع کی, ان الحمدللہ نحمدہ, اور اس کے بعد چند آیتیں ہی تلاوت کی تھی. یہ اتنے متاثر ہوئے ان آیتوں کو سن کر, کہا یہ کاہن کا کلام نہیں ہو سکتا. پہلے جو صحابی تھے وہ شاعر تھے, سمجھ گئے شاعری نہیں ہے. دوسرے جو تھے یہ کاہن تھے, کہا یہ کاہن کا کلام نہیں ہے, یہ حق بات ہے, یہ رب کا کلام ہے, اور وہی ایمان لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ کتاب ہدایت ہے. اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, کون انہیں نہیں پہچانتا, اور ان کی اسلام دشمنی ایمان سے پہلے کون نہیں جانتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے نکلے تھے. نہ رہیں گا بانس نہ بجیں گی بانسری, ختم ہی کر دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. کبھی اس کو بہکا دیتے, کبھی اس کو بہکاتے, کبھی اس کے بیٹے کو بہکاتے, کبھی اس کے باپ کو, معاملہ ہی ختم کرتا ہوں. اس حد تک دشمن تھے. یہ کہتے ایمان لانے کے بعد پہلی بار جو ایمان کی کچھ رونق یا چمک میرے ذہن میں آئی تھی وہ اس وقت آئی تھی جب میں خاموشی سے ایک مرتبہ رات کے اندھیرے میں گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس کھڑے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے, اور میں سننے لگا غور سے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ تلاوت کر رہے تھے. جب میں نے وہ کلام سنا تو میں نے کہا شاید یہ کوئی شاعر ہے. سورہ حاقہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت تلاوت کی جس میں اللہ نے کہا کہ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے, بہت کم تم جو ہے اللہ کا ڈر رکھتے ہو. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا ارے یہ تو میں نے سوچا تھا اور اس نے اپنے منہ سے ادا کر دیے کلام, ہو سکتا ہے یہ کاہن ہو. جبھی تو معلوم ہو گیا میں کھڑا ہوں اور میں بول رہا ہوں اس کے بارے میں, سوچ رہا ہوں اس شخص کے بارے میں. فوراً اس کے بعد کی دوسری آیت آئی کہ یہ کاہن کا کلام نہیں ہے, بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. تو کہا یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے وہ پہلا وقت تھا جب اسلام کی کچھ روشنی میرے ذہن میں آ گئی تھی, کچھ نہ کچھ ایک دھکا مجھے لگا تھا وہ بات سن کر کہ نہ یہ کاہن کا کلام ہے نہ یہ شاعر کا کلام ہے. اور تب میرے دماغ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہوا, اور نہ صرف متاثر ہوئے بلکہ ان کے تعلق سے اور ابو جہل کے تعلق سے آتا ہے ایسا کئی بار ہوا کہ یہ دونوں تو انکار کرتے تھے لیکن رات کے اندھیرے میں چھپ کر آتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو غور سے سنتے تھے. کبھی کبھار ایسا ہوتا اپنی دھن میں ایسے لگے رہتے سننے کے اندر کہ روشنی ہو جاتی, جس روشنی کی وجہ سے ابو جہل ان کو دیکھ لیتا, یہ ابو جہل کو دیکھتے, دونوں ملاقات کر کے بولتے اب کل سے نہیں آئیں گے ہم, چلو واپس اب نہیں آنا. لیکن وہ کہتے ہیں ایسا کئی بار ہوا, یہ کہنے کے باوجود بھی ہم دونوں آتے تھے. اور کئی بار صبح ایسی دھن میں لگے کہ صبح نکل گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد پھر وعدہ کیا کل سے اب نہیں آئیں گے سننے کے لیے. کبھی اندازہ لگائیے اس کلام میں یہ کشش ہے, اس کلام میں یہ خوبی ہے, اس کلام میں یہ خصوصیت ہے. یاد رکھیں کہ ایسے سخت قسم کے کافر بھی اس کی طرف متوجہ تھے. بہرحال ابو جہل تو ایمان نہ لایا, حقیقت تو جانتا تھا. عمر ابن خطاب کے جو ہے اللہ رب العزت نے ان کو جو بشرف اسلام کیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں خصوصیت ہے, یہ کلام لوگوں کو ہدایت کی طرف لاتا ہے. آئیے ایک اور واقعہ سنیے. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو مبلغ رسول تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصار نے آپ سے گزارش کی کہ اللہ کے رسول کچھ لوگوں کو ہمارے پاس بھیجیے تاکہ ہمیں اسلام سکھائے, مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بھیجا. یہ جب مدینہ گئے اور وہاں جب دعوت اسلام دینے لگے تو ایک شخص جن کا نام اسید بن حزیر آتا ہے
یہ وہاں آیا جو کہ اپنی قوم کا سردار تھا، اور آ کر کہا کہ تم مصعب بن عمیر، تم مدینے میں فتنہ مچا رہے ہو جیسا تمہارا ساتھی مکے میں فتنہ مچا رہا ہے، لہٰذا اگر تم نے میری قوم سے بات کی یا منہ کھولا تو میں بہت برا انجام کروں گا، تمہارا یاد رکھنا۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، آپ حکمت جانتے تھے۔ کہا اچھا ایک کام کرو اسید، تم میرا کچھ بات تو سن لو، اگر صحیح لگے تو ماننا، نہ لگے تو انکار کر دینا۔ اسید نے کہا بات تو بہت صحیح بول رہے تم، پسند آئی تو مان لوں گا، نہ ہی تو بہت برا حال کروں گا، لیکن کہا جو چاہے کرو، ٹھیک ہے سن تو لو میری بات۔ کہا انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں نے اب تک سنی نہیں، لوگوں نے مجھے کہا کہ تم ایسا کرتے ہو، چلو سن لیتا ہوں، اگر اچھی ہوں گی تو قبول کر لوں گا، وعدہ نہیں کرتا ہوں لیکن۔ کہا ٹھیک ہے آؤ سنو۔ وہ بیٹھے اور آپ نے ان کے سامنے قرآن تلاوت کرنا شروع کیا۔ جب تھوڑا ہی قرآن پڑھا تھا تو یہ اتنے متاثر اور کہا سبحان اللہ، اتنا پیارا کلام، اتنی اچھی بات، اتنی زبردست بات، یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا، یہ کلام پر میں بھی ایمان لاتا ہوں، اس کلام کو میں بھی قبول کرتا ہوں، اور صرف میں قبول نہیں کرتا ہوں، اپنی قوم کو دعوت دوں گا۔ وہاں سے اٹھ کر اپنی قوم میں گئے اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، اور اپنی قوم سے اعلان کیا کیا میں تمہارا سردار نہیں ہوں؟ تو کہا ہاں تم ہمارے سردار ہو۔ کہا جس چیز کو میں یقین کروں، جس پر ایمان لاؤ، کیا تم ایمان نہ لاؤ گے؟ اتنی جسارت کرو گے میرے سامنے؟ کہا نہیں، جس چیز پر تم ایمان لاؤ گے ہم بھی ایمان لائیں گے۔ کہا تو پھر میں ایمان لایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب لے آؤ، اور پوری قوم ایک ساتھ جو بشرف اسلام ہوئی، پورا کا پورا قبیلہ ایک ساتھ مسلمان بن گیا۔ سوال یہ تو سب سے جاہل لوگ تھے، اتنی بری بری رسومات کرتے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ادھر فارس تھا، ادھر رومی حکومت تھا، دونوں ان پر حکمرانی نہیں کرنا چاہتے تھے ان کی جو ہے جہالت کی وجہ سے۔ وہ قوم دیکھیے اس کلام کو سمجھ رہی ہے، اس کی طرف متوجہ ہو رہی ہے۔ ان لوگوں کے قول کا پھر کیا جو کہتے ہیں قرآن پڑھنے سے گمراہی آتی ہے، لوگ ہدایت سے ہٹ جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو لوگ ہدایت کی طرف جوگ آ رہے ہیں اس کلام کو سن سن کر۔ اس کلام میں یہ خصوصیت یاد رکھیں، اس کلام میں خصوصیت ہے کہ لوگ اس کی طرف آتے ہیں۔ ہاں جن کے مفادات اڑتے ہیں آپ کی ہدایت سے اور میری ہدایت سے، ان کو تو اس سے چوٹ لگتی ہے کہ لوگ کیسے پڑھ لیتے ہیں اس کو، ہدایت کی طرف آتے ہیں۔ آگے آئیے، نہ صرف قرآن ہدایت ہے بلکہ قرآن مجید شفا ہے، اور یہ روحانی شفا بھی ہے اور جسمانی شفا بھی ہے۔ یہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیں۔ جہاں اس کی فضیلت ہے کہ کتاب ہدایت ہے، وہیں اس کی فضیلت یہ ہے کہ دنیا کے فائدے بھی دیتی ہے، دنیا کی روحانی شفا بھی ملتی ہے، جسمانی شفا بھی ملتی ہے۔ گویا جو نفسیاتی امراض ہے اس کا علاج بھی اس میں ہے، اور جسمانی امراض کا علاج بھی اس قرآن میں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 57 میں کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک زبردست نصیحت آ چکی ہے، من ربکم شفاء لما فی صدور، اور اس کی خصوصیت یہ ہے یہ دلوں کے بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ دلوں میں کیا بیماریاں ہوتی ہیں انسان؟ دلوں کی بیماریوں سے مراد ہے کینہ، بغض، حسد، تکبر، دکھاوا، جھوٹ، جو برائیاں ہوتی ہیں، جو نفس کے شر ہوتے ہیں، اس کتاب کے اندر ان شر کا علاج ہے۔ کہا اس میں شفا ہے ان چیزوں کے لیے تمہارے دلوں میں ہوتی بیماریاں۔ آگے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یہ جہاں نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہے، یہ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ اور اللہ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 82 میں کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کے اندر ایسی آیتیں ہیں جو انسانوں کے لیے شفا ہے۔ یہ جسمانی شفا ہے، یاد رکھیں، شفا ہے ورحمہ اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ اور فرمایا ولا یزید الظالمین الا خسارا، لیکن یہ کتاب ظالموں کے لیے خسارے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جو اپنی نفس سے ظلم کرے تو یہ کتاب تو خسارہ ہے، لیکن مومنوں کے لیے تو شفا ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ کتاب یاد رکھیے۔ تو اس کتاب میں جسمانی شفا بھی ہے اور روحانی شفا بھی ہے۔ اسی طرح سورہ دخان سورہ نمبر 44 آیت نمبر 41 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے قل هو للذی آمنوا ھدی وشفاء، کہہ دیجیے آپ کے پاس ایک ایسی کتاب آ گئی جس پہ تم ایمان لاؤ، اس میں ہدایت ہے اور اس میں شفا ہے۔ کہہ دو مومنوں سے اس کتاب کے بارے میں کہ اس میں شفا اور ہدایت ہے۔ تو اس قرآن میں شفا ہے اور اس قرآن میں ہدایت ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح اس میں کیا کیا چیزوں کی شفا آئی ہے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سب سے اول یہ دلوں کے امراض کا علاج ہے، یاد رکھیے۔ ہر قسم کی بغض، کینہ، نفاق، کفر، شرک، جو باتیں دل میں برائی کی آتی ایمان سے ہٹ کر، سب کا علاج قرآن میں ہے۔ اور نہ صرف بلکہ جسمانی سکون اور اطمینان بھی دل کو ملتا ہے۔ دل کی بیماریوں میں جو انسانوں کو شفا ملتی ہے قرآن سے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28 میں کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جان لو کہ اللہ کے ذکر میں ہی انسانوں اور مومنوں کے دل اطمینان پاتے ہیں۔
تو اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرے تو اس کا دل اطمینان میں ہوتا ہے اور ہر قسم کی بیماری سے جو ہے بچ جاتا ہے. اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں یوں دہرایا اور کہا قرآن پڑھنے والوں پر اللہ تعالیٰ سکینت نازل کرتا ہے، سکون دیتا ہے. اور آج بے سکونی اور بے اطمینانی انسانوں کی کئی بیماریوں کی وجہ ہے نہیں ہے. تقریباً قوم میں جو بیماریاں انسانوں کو جسمانی ہوتی ہے اس کی وجہ صرف بے اطمینانی اور بے سکونی ہے. اور قرآن کی خصوصیت یہ ہے، یہ سکون دیتا ہے، دلوں کو سکون اطمینان دیتا ہے، ذہن سکون اطمینان میں ہوتا ہے. بلکہ مومنوں پر جب قرآن پڑھتے ہیں تو سکون اور سکینت نازل ہوتی ہے، یاد رکھیے. اسی طرح دوسرا فائدہ قرآن سے جسمانی شفا. دوسرا فائدہ دیکھیے اس کی فضیلت میں یہ تمام چیزیں کہ زہریلے جانوروں کے کاٹے کا علاج ہے قرآن. کیا فضیلت اس کتاب کی آئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اگر آپ بیمار ہو جاتے یا کوئی جانور یا کوئی زہریلا کیڑا آپ کو کاٹ لیتا تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے اپنے نفس پر. اسی طرح تبرانی کی ایک روایت ہے جس میں یوں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ایک بچھو نے آپ کو یہ ڈنک مار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لعنت ہو اللہ کی بچھو پر، یہ عجیب مخلوق ہے، نہ یہ عام لوگوں کو چھوڑتے ہیں نہ انبیاءوں کو چھوڑتے ہیں. اور آپ نے ایک چپل لے کر اس کو مار دیا. اور اس کے بعد اس کاٹے کے اوپر حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک ملا اور اس کے بعد سورہ کافرون، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کی اور نمک ملا اور اپنے پیر پہ پانی ڈالتے رہے جب تک کہ اس کا زہر کا اثر ختم نہ ہو گیا. تو پتہ چلا اس میں جسمانی شفا بھی ہے کہ اگر کوئی جانور یا کیڑا انسان کو کاٹ لے، جہاں ہم دوا کرے، دوا کے ساتھ سورۃ الفاتحہ، سورہ کافرون، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کیجئے. دیکھیے اس سے بھی جو اس کا اثر ضائع ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، سکون ہوتا ہے، انسان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. یہ اس کی فضیلت ہے، یاد رکھیے اس کتاب. اسی طرح جنون اور مرگی کے مرض کا قرآن علاج ہے، یاد رکھیے. جس کو مرگی ہوتی ہے، ایپیلیپسی بولتے ہیں، جنون جس کو ہوتا ہے، پاگل پن سوار ہو جاتا ہے، اس کے تعلق سے یہ تیسری فضیلت ہے. سنن ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنون اور مرگی کی بیماری میں روزانہ صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر انسان اپنے نفس پہ دم کرے. جس کو جنون ہے، جس کو مرگی ہے، وہ شخص 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح اور شام سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے نفس پر دم کرے. دم سمجھتے ہیں نا، ایسا پھونکنا کہ اس میں تھوڑا تھوک اڑے اور انسان پھر اس کو ملے اپنے آنکھ پر یا ان اعضاء پر جس پہ تکلیف ہے. تو اندازہ لگائیے کیا فائدے ہیں اس قرآن کے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے اتنے فائدے ہیں. اسی طرح چوتھا فائدہ جو جسمانی بیماری کے اعتبار سے وہ یہ کہ تمام بیماریوں کا علاج جو ہے قرآن میں ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھ کر جو چیز اللہ سے طلب کی جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. سورۃ الفاتحہ پڑھ کر جو چیز اللہ سے طلب کی جائے اللہ عطا فرماتا ہے. اسی طرح دوسری روایت میں فرمایا، صحیح مسلم کی یہ بھی حدیث ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں جو شخص پڑھ لے اور پڑھ کر اللہ سے کچھ طلب کرے اللہ رب العزت اس کو عطا فرما دیتا ہے جو اس نے طلب کیا ہے. اب بہت سی مرتبہ ایک سوال میرے اور آپ کے ذہن میں آتا ہے، کیا واقعی میں ایسا کرنے سے فائدہ ہوگا؟ جس وقت ہم نے یہ سوچا اس وقت اب ہم کو فائدہ نہیں دے گا یہ کلام. یہی تو خصوصیت اس کلام کی، اس پر ایمان ہو تب یہ ہوتا ہے. جس طرح سے ایک انسان دواخانے جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، مجھے بتائیے اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو میڈیکل شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی ہوں گے جو سادے لوگ ہیں. آج تک کسی ڈاکٹر نے آپ کو کوئی دوا لکھ کر دی ہو اور کبھی آپ نے پوچھا ہو کیا یہ دوا اسی مرض کی اور چیک کیا ہو کراس ویریفیکیشن؟ ایسا کوئی ایک شخص کی میں نے چیک کیا تھا ایک بار کہ میرے کو دوا دیے تھے، جا کر پورا کنٹینٹ چیک کیا، دیکھا، جانچا، تب کھایا. بتائیے کوئی ایک واقعہ ایسا کہ آپ نے آج تک کیا، بتائیے مجھے کوئی ہے ایسا مجمع میں؟ میں نے آج تک کئی بار پوچھا، کسی نے نہیں کہا. تو یہ ایمان چاہیے اللہ کی کتاب کے ساتھ، تب وہ کتاب اثر دکھائیں گی اپنا. شک شبہ کی بات تو ختم ہو گیا معاملہ. پھر جیسا ڈاکٹر کو اعتماد کیا کہ نہیں انہوں نے دیا ہوں گا تو سچ ہی دیا ہوں گا، بعد میں ریئیکشن ہوگا، بعد میں کیا کیا ہوگا بعد میں پتا چلا، تب تو اعتماد کیا ہے نا، کیا نہیں کیا. تو ویسے اللہ کی کتاب چاہتی ہے کہ لوگ ایسا ہی اعتماد کرے. جب ایمان لائے ہو اس پر تو یقین کرو پھر اس میں یہ چیز ہے. شک کرو گے تو پھر علاج نہیں ہو سکتا، پھر معاملہ ہاتھ سے گیا. یا پھر چلو اب سب کر لیا تو یہ بھی کر کے دیکھتے ہیں، پھر یہ اپنا اثر نہیں دکھاتی ہے. اس کو وہ ایمان چاہیے، وہ عقیدہ چاہیے، پھر دیکھیے اس کا اثر کیسا ہوتا ہے اس کتاب کا. اسی طرح 5ویں چیز جو اس کا جسمانی فائدہ ہے، جو انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے، موت کے قریب ہوتا ہے، یہ موت کی تکلیف کو بھی دور کرتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب موت کا وقت قریب تھا، آپ کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، پڑھنا مشکل تھا. آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کروں، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دونوں صورتیں دم کرتی، اپنے ہاتھ پر پھونک کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ہاتھ پھیرتی. تو موت کی تکلیف بھی اس سے دور ہوتی. یاد رکھیے ہر بیماری کا یاد رکھیے علاج ہے. اسی طرح نظر بد سے بھی جو ہے قرآن پڑھنے سے انسان بچ جاتا ہے.
یہ اس کا چھٹا فائدہ ہے کہ نظر بد کا علاج جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو سعید رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دعاؤں کے ذریعے شیاطین سے اور جو ہے جنوں سے اور نظر بد سے دعائیں جو اپنے آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ نے معوذتین نازل کر دی، سورہ فلق اور سورہ ناس نازل کر دی، تو رسول اللہ نے پھر وہ تمام دعائیں چھوڑ دی اور آپ یہ 2 دعائیں ہی پڑھا کرتے تھے، تو پتہ چلا یہ نظر بد کا علاج ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ شیطان سے حفاظت کا علاج ہے، گویا انسان اس کو پڑھ لے تو اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سنن ابو داؤد کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پناہ مانگنے کی دعاؤں میں سب سے بہتر دعا معوذتین ہے۔ جب اللہ میں پناہ مانگو تو سب سے بہترین دعا جو میں اور آپ کر سکتے ہیں، چاہے موذی جو ہے زہریلی جانوروں سے ہو، درندوں سے ہو، بیماریوں سے ہو، تکلیف سے ہو، کہا کسی چیز سے اگر پناہ مانگنا ہے اللہ سے تو سب سے بہترین دعا سورہ فلق اور سورہ ناس سے یاد رکھی معوذتین ہے۔ تو اندازہ لگائیے جس کتاب کی ابتدائی 1 سورت اور آخری کی 2 سورت کے اتنے فضائل ہیں، تو میں سمجھتا ہوں بیچ کا تو پورا باقی ہے، ابھی صرف اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ ابھی تو میں سورہ فاتحہ اور معوذتین کی باتیں کر رہا ہوں جب سے آپ کے سامنے، تو یہ اگر اس کی فضیلت ہے تو اندازہ لگائی جب یہ کھلیں گا اور جب شروع ہوں گا سورہ بقرہ سے آگے تو کیا کیا فضیلتیں، کیا کیا فائدے جو ہو سکتا ہم کبھی جانے اور کبھی نہ بھی جانے کیا ہوتے ہوں گے، سب کچھ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا۔ آج اس کی دوری کا نتیجہ ذہنی مریض، جسمانی مریض، پریشانیاں اور ہمہ اقسام کے جو ہے جو مصیبتوں میں ملوث ہیں، اس لیے کہ اس کتاب کو چھوڑ دیا اور اس پہ وہ ایمان نہیں رکھا جیسا اس کا حق ہے۔ آئیے اسی طرح اس کا 7واں دنیاوی فائدہ جو طب کے اعتبار سے، میڈیکل کے اعتبار سے ہوتا ہے، شیطانی وساوس کا بھی یہ علاج ہے۔ شیطانی وسوسے انسان کو آتے ہیں، یہ اس کا علاج ہے۔ بخاری صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جس کو ایسے وساوس آئے، شیطان جس کو بہکائے، آیت الکرسی تلاوت کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، معوذتین پڑھ کر اپنے نفس پہ دم کرو، اس سے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو قرآن میں سورہ مومنون سورہ نمبر 23 اور آیت نمبر 97 اور 98 میں اللہ نے فرمایا اور کہا کہ مومن پناہ مانگتے ہیں شیطانوں سے، اور وہ آیت یوں ہے، اللہ فرماتا ہے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ان شیطانوں سے، واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے کہ میرے قریب بھی آئے کبھی۔ تو دیکھیے اگر کوئی انسان یہ پڑھے تو وہ جنوں سے، شیاطین سے حفاظت اس کی جو ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کا دنیاوی جو فائدہ ہوتا ہے 8واں، وہ یہ ہے کہ جادو کا علاج ہے۔ اگر کسی شخص پہ جادو ہو جائے تو اس کے مخصوص آیتیں جو قرآن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور دیگر صحابہ سے ثابت ہے، اگر ہم پڑھیں تو اس سے یہ بھی علاج ہوتا ہے۔ تو پہلا فائدہ دیکھیے قرآن کا، اس کی فضیلت، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ دوسری فضیلت، یہ کتاب شفا بھی ہے، جو ہے جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے اور روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ آئیے تیسرا اس کا فائدہ دیکھیے، قرآن رحمت ہے مومنین کے لیے، قرآن رحمت ہے مومنین کے لیے۔ اب رحمت کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، رحمت دنیا کی، رحمت مرنے کے بعد قبر میں، رحمت اٹھائے جانے کے بعد آخرت میں۔ تو قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہے تینوں جگہ پر، اس دنیا میں، مرنے کے بعد قبر میں اور آخرت کے اندر۔ آئیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 77 میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن ہے نبی مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اسی طرح سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 3 میں فرمایا اور کہا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُحْسِنِينَ، یہ نیکوکاروں کے لیے قرآن رحمت ہے۔ تو یہ قرآن رحمت ہے۔ آئیے پہلا مرحلہ رحمت کا، اس کا دنیا میں کیا رحمت ہے اس کی، اور یہ رحمت فضیلت ہے اس کی، یاد رکھیں یہ اس کا فائدہ ہے۔ آئیے پہلی رحمت دنیا کی کیا ہے؟ پہلا، جو شخص اس کتاب سے اپنا تعلق رکھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، پہلا فائدہ یہ ہے کہ ایک وہ انسان جو ہے گمراہیوں سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ آج ہم قرآن کو چھوڑ کر یہ امید کرتے ہیں ہم گمراہ نہ ہو، اور قرآن پڑھنے والوں کو کہتے ہیں کہ تم وہ چھوڑ کر فلاں کتاب پڑھو تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، اس کی گواہی سب دیں گے کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے، کسی نے کہا یہ مت پڑھو اس سے تو گمراہ ہو جاتے ہیں، یہ کتاب پڑھو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ لال پیلی ہری ودی نیلی کتابیں ہاتھ میں تھماتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو دور کرنا چاہتے ہیں انسانوں کو اس سے۔ تو قرآن دیکھیے سب سے پہلے گمراہیوں سے حفاظت ہے، اس کو چھوڑنے کے بعد امید ہی مت کیجیے کوئی کتاب دنیا کی ہدایت دے سکتی ہے، یاد رکھیے۔ آئیے اس کے تعلق سے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 123 میں اللہ نے فرمایا اور کہا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، کہ جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، قرآن کی پیروی کرے گا، تو نہ تو وہ گمراہ ہوں گا اور نہ ہی اللہ فرماتا ہے کسی تکلیف میں جو ہے مبتلا ہوگا۔ جو قرآن کی پیروی کرے گا، دیکھیں لفظ کیا، ہدایا، میری ہدایت پر عمل کرے گا جو قرآن ہے، فلا یضل، وہ کبھی گمراہ، ضلالت
گمراہی کے راستے پہ نہیں جائیں گا. ولا یشقا، اور کسی قسم کی دنیا اور آخرت کی تکلیف اس شخص کو نہیں ہوں گی جو میری ہدایت قرآن پر عمل کرے. اب قرآن پر عمل نہ کر کے ہم تصور کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو ہدایت دے اور ہماری حفاظت کر، پھر نہیں ہو سکتی یاد رکھیں، سوائے گمراہی کی کچھ نہیں آئیں گی. جو میری ہدایت پر عمل کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو پڑھنے سے ہم گمراہ ہوتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے اس پہ پڑھنے سے تو ہدایت ملتی ہے، تم گمراہ نہیں ہوتے ہو. درحقیقت تو وہ لوگ خود گمراہ ہوتے ہیں جو دوسروں کہتے ہیں کہ اس کتاب کے پڑھنے سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. ٹھیک. اسی طرح طبرانی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا اس کے پڑھنے، اس کے قاری، اس کی تلاوت، اس پہ عمل کرنے والے کے ہاتھ میں. اب اندازہ لگائیے کہ جب قرآن ایک رسی ہے اور جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا بندے کے ہاتھ میں، کیا وہ شخص سے کبھی امید ہے وہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ یا وہ شخص اس شخص کو کوئی کبھی زندگی میں گمراہ کر پائیں گے جو اللہ کی رسی کو تھامے ہو اپنے ہاتھ میں؟ اسی طرح دوسرا فائدہ دنیا کی زندگی میں قرآن سے کیا ہونا آئیے کہ زندگی جو ہے ہماری جو گزرتی ہے یہ فتنوں سے اس میں حفاظت ہو جائے گی. قرآن جو تلاوت کرتا ہے، پڑھتا عمل کرتا ہے، اس کی زندگی کو اللہ رب العزت فتنوں سے بچا لیتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کرو اس لیے کہ یہ دجال کے فتنے سے تمہیں محفوظ رکھیں گی. سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کرو، یہ دجال کے فتنے سے تمہیں محفوظ رکھیں گی. اسی طرح صحیح مسلم کی دوسری روایت میں آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے کوئی فتنہ اتنا بڑا نہ ہوا جتنا بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے. گویا دجال دنیا بننے سے لے کر قیامت تک کے سب سے بڑا فتنہ ہے، یاد رکھیے. تو جب سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں دنیا کے سب سے بڑے فتنے سے حفاظت کر سکتی ہیں تو باقی چھوٹے موٹے فتنوں کا تو معاملہ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کیا ہوگا. صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا جب سے دنیا بنی قیامت تک سب سے بڑا فتنہ جو انسانوں پر آئے گا وہ دجال کا ہے. جب دجال کے فتنے سے صرف سورہ کہف کی 10 آیتیں کافی ہے اس کے فتنے سے بچنے کے لیے، تو دیگر فتنے اور فساد سے بچنے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں پورا قرآن ہے، چھوٹے موٹے ہو تو اس کے مقابلے میں. تو قرآن جو شخص پڑھتا ہے دنیا میں جو ہے فتنے اور فساد سے بچتا ہے. تیسرا فائدہ دنیا بھی آئیے، آفات سماوی، بلاؤں، مصیبتوں، زلازل، زلزلوں سے اور باڑھ سے، ایسی قسم کے قحط سالی سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے. آئیے ایک مرتبہ یوں ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، ایک صحابی کہتے ہیں حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں تھے، اچانک بادل آ گئے، اندھیرا چھا گیا، تیز آندھیاں چلنے لگی اور بالکل طوفان جیسا ماحول ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ میں پناہ مانگنا شروع کر دی، اللہ سے حفاظت طلب کرنا شروع کر دی، مانگا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے لگے اور فرمایا معوذتین کے ذریعے اللہ سے پناہ مانگو. کسی پناہ مانگنے والے کے لیے ان 2 صورتوں سے زیادہ جو ہے بہتر کوئی نہیں. یاد رکھیے فوراً اللہ میں پناہ مانگی اللہ کے رسول نے، اور پناہ مانگنے کے لیے تو پتہ چلا آفتوں، زلزلوں، مصیبتوں کے اندر ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں، یہ ہمیں ان تمام سے محفوظ کرتا ہے. گویا دنیاوی آفتیں جو آسمان کے ذریعے آ سکتی، زمین سے آ سکتی، ہواؤں کے ذریعے آ سکتی ہے، قرآن اس سے بھی حفاظت کرتا ہے. آئیے اور فائدہ کیا ہے اس کا؟ چوتھا فائدہ، جو شخص قرآن پڑھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراوانی دیتا ہے. کون نہیں چاہتا رزق میں فراوانی اور برکت ہو؟ ہمارے، میرے اور آپ کے رزق بڑے، جو کماتا ہوں اس میں برکت آئے. تو جو قرآن پر عمل کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، رزق میں فراوانی ہوتی ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 66 میں کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَآكُلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اللہ فرماتا ہے، اور یہ آیت اہل کتاب یہودیوں کے لیے آئی تھی، اللہ نے یہودیوں کو خطاب کر کہا اگر یہ یہودی توریت پر قائم رہتے، توریت کے مطابق عمل کرتے اور انجیل پر عمل کرتے اور اے نبی جو آپ پر اترا اس پر عمل کرتے، تو آپ دیکھتے ہم ان کو کھلاتے ان کے اوپر سے اور ان کے نیچے سے، ان کو رزق دیتے آسمانوں سے اور زمین سے، اگر یہ ایمان لاتے اور توریت کے مطابق عمل کرتے اور انجیل کے مطابق عمل کرتے اور قرآن کے مطابق عمل کرتے. تو آپ دیکھتے ہم انہیں کھلاتے، یا کلو سیدھا لفظ ہے کھانے کا، ہم انہیں کھلاتے، روزی دیتے ان کے اوپر سے اور ان کے نیچے سے، آسمان اور زمین سے ان کو روزیاں دیتے، اگر یہ اس کتاب کو تھام لیتے. اگر یہودیوں کو اس کتاب تھامنے کا یہ فائدہ ہے تو یقیناً مسلمانوں کے لیے بھی آیت ہے، اگر ہم بھی اس کتاب کو تھامیں تو اللہ آسمان اور زمین سے ہمیں روزیاں کھلائیں گے. وہ کیسے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور جس نے اس کے فائدے اٹھائے، جس نے اس کو دیکھا ہے وہی جانتا ہے کیسے اللہ کھلاتا ہے ایسی روزیاں. اسی طرح جو ہے کوئی شخص اگر قرآن کے اوپر عمل کرے تو اس کی فضیلت جو 5ویں دنیا کا فائدہ وہ یہ ہے، سیاسی عروج اور غلبہ انسان کو ملتا ہے. جس قوم نے اس کتاب کو تھاما، اس کے مطابق ان کی زندگی رہی، ان کو اللہ رب العزت نے سیاسی عروج اور غلبہ دیا.
وہ ہمیشہ غالب ہے دنیا پہ اور جو ہے لوگوں کے اوپر جو حکومتیں کی، جس کے تعلق سے مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو عروج عطا فرماتا ہے اور بعض کو اسی کے ذریعے رسوا اور ذلیل کرتا ہے۔ اللہ بعض لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے عروج دیتا ہے اور بعض کو ذلیل، مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ جو اس پر پڑھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، ان کو اللہ دنیا میں عروج دیں گا، جو اس کو پڑھ کر اس پر عمل نہیں کریں گے اللہ ان کو اس دنیا میں ذلیل اور خوار کریں گے۔ اندازہ لگائیے۔ اسی طرح دنیا کا چھٹا فائدہ یاد رکھیے اس سے کیا ہوگا کہ رات کے شر اور فتن اور خطرات سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے قرآن پڑھنے والے کی۔ رات کے جو شر ہوتے ہیں، فتنے فساد ہوتے ہیں، رات جو ہے ظاہر سی بات ہے جن شیاطین عام ہو جاتے ہیں، اس سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوئے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ دیکھیں کیسی فضیلت ہے اس کلام کی کہ اگر رات پڑھ کر سوتا ہے آیت الکرسی تو صبح تک فرشتہ حفاظت کرتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح آپ نے فرمایا جو شخص رات سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ کر سوئے، یہ آیتیں اس کے لیے کافی حفاظت کے اعتبار سے، اور اگر مر بھی جائے تو یہ اس کے آخرت کے اعتبار سے کافی ہو جائیں گے، اس کی مغفرت کے اعتبار سے کافی ہو جائیں گے۔ اندازہ لگائیے جس کلام کی دو آیتیں یہ تاثیر رکھتی ہو، پورا کلام پڑھنے والا اور عمل کرنے والے کی زندگی کیسی ہوگی۔ اسی طرح ساتواں فائدہ جو دنیا میں اٹھاتے ہیں اس قرآن کا، جو فضیلت ہے، خیر و برکت کا حصول ہے قرآن، یاد رکھیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت اور چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ سورۃ البقرہ کو پڑھا کرو، جو اس کو پڑھتا ہے یہ باعث جو ہے برکت ہے گھروں کے اندر۔ آج ایسے کتنے گھر ہیں جو سورۃ بقرہ پڑھتے ہوں گے، یا کتنے گھر ہیں جن میں قرآن پڑھا جاتا ہوں گا؟ بہت ممکن ہے کہ بہت کم لوگ ہو جو کہے کہ ہم پڑھتے ہیں، یا جو کچھ بھی پڑھتے ہیں وہ مخصوص بس صورتیں پڑھ کے معاملہ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ پوری کتاب کو پڑھنا ہے، ہمیں یاد رکھیں۔ اسی طرح آٹھواں اس کا فائدہ یہ ہے مصائب اور دنیا کے رنج اور غم سے حفاظت ہوتی ہے، یاد رکھیں جو قرآن پڑھتا ہے۔ اور سنن ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تلاوت کریں گا اللہ رب العزت کو ہر طرح کی مصائب اور غم سے محفوظ رکھیں گا۔ ہر قسم کی دنیا کی مصیبتوں سے اور غم سے ایسے انسان کو اللہ دور رکھتا ہے جو سورہ اخلاص، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتوں کو 3 بار پڑھ کر اپنے نفس کو دم کرے، اللہ اس کو جو ہے مصائب دنیا کے غم اور رنج سے جو دور کرتا ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اللہ سے قرآن تلاوت اور سماعت کے ذریعے قرآن مجید کو آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنانے کی دعا کرتا ہے، ایک شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس قرآن کو میرے جو ہے دل کا جو ہے آنکھوں کا جو ہے نور بنا دے اور دل کا سرور بنا دے اور میرے رنج اور غم دور کر دے، جو ایسی درخواست کرتا ہے، جو قرآن پڑھ کر عمل کرتا ہے درخواست کرتا ہے، اللہ جو ہے قرآن کو اس کے آنکھوں کا نور بنا دیتے ہیں، دل کا سرور بنا دیتے ہیں، اس کا دل خوش کر دیتے ہیں اور اس کو دنیاوی غم اور رنج اور مصیبتوں سے اس کی حفاظت کر دیتے ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی اس کی فضیلت ہے۔ آئیے اب دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا مرنے کے بعد، سیکنڈ سٹیج، جب انسان مر جاتا ہے اور خبر میں جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری اور مسند احمد کی روایت، حدیث کا الفاظ دیکھیے اس طرح ہے خبر کے اندر انسان جب مر جاتا ہے تو منکر نکیر 3 سوالات کرتے ہیں، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے اور تیرا دین کیا ہے۔ یہ 3 سوال ہونے والے خبر میں۔ جب نیک انسان جواب دے دے گا میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میرا دین اسلام ہے، جب 3 جواب دے دیں گا تو 4تھا سوال فرشتے کریں گے جو سوال کی شکل میں نہیں ہوگا بلکہ وہ پوچھیں گے اور کہیں گے وما یدریک، کیسے ملے تجھے سوالات کے جوابات؟ یہ تینوں جواب تو نے صحیح دیے، یہ کہاں سے تجھے پتا چلے یہ 3 جواب کہ اللہ تیرا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نبی ہے اور جو ہے اسلام تیرا دین ہے؟ دکھنے کو تو 3 لفظ ہے نا چھوٹے چھوٹے، ہم بولتے ہیں میرے کو تو یاد ہے تینوں، اللہ، محمد اور دین اسلام، بس بول دی تو ہو جائیں گا، یہ منہ سے نکلنے والی نہیں لفظ سوائے اس کے کہ جس نے اس شریعت پہ عمل کیا پوری زندگی۔ تو کہاں سے ملے جو تجھے، یہ کہاں سے ملے؟ تو سنیے وہ شخص کیا جواب دیں گا جو فرشتوں کو 3 سوالات کے صحیح جواب دیں گا۔ وہ کہیں گا جب فرشتے پوچھیں گے تجھے کہاں سے پتا چلے یہ جواب، تو وہ کہیں گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بی وصدقت، میں اللہ کی کتاب پر ایمان لایا تھا، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، میں اس پر ایمان لایا تھا اور میں نے اپنی زندگی اس کے مطابق گزاری، میں نے اس کی تصدیق بھی کی تھی۔ یہ وجہ ہوں گی وہ 3 سوالات کے جواب دینے کی۔ تو پتا چلا جو قبر کے 3 سوالات ہیں اس کی جو گائیڈ بک ہے وہ قرآن ہے، جس نے اس کو پڑھا، اس پر ایمان لایا، اس کے مطابق عمل کیا، وہ تینوں جو ہے کوشچنز کے رائٹ اور صحیح آنسر جبھی دے دیں گا۔ جس نے اس کو پڑھا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا، اس کی تصدیق نہیں کی، وہ تینوں سوال میں فیل ہو جائیں گا اور آخرت میں اس کو پھٹکے ملیں گے۔
دیکھا آپ برزخ کی زندگی میں بھی جو 3 سوال خبر میں پوچھے جائیں گے، ان تینوں سوال کا جواب صرف قرآن کے پڑھنے والے کے پاس، اس پر عمل کرنے والے کے پاس ہوگا، باقی لوگ جواب نہیں دے پائیں گے. یاد رکھیے. آئیے آگے. آخرت میں کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ اب دنیا کا فائدہ دیکھ لی، برزخ کا فائدہ دیکھ لی، آخرت میں کیا فضیلت ہوگی قرآن پڑھنے والے کی؟ سنیے. مغفرت کے لیے قرآن سفارش کرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طبرانی کی روایت ہے، قرآن مغفرت کے لیے سفارش کرے گا. سفارش نہیں بلکہ ایک روایت میں آتا اڑ بھی جائیں گے اللہ کے سامنے، اللہ اس کی مغفرت کر. قرآن لوگوں کی جو اس کو پڑھتا تھا، عمل کرتا تھا، مغفرت کے لیے سفارش کرے گا. سنن نسائی کی روایت آپ فرماتے ہیں سورۃ ملک اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا. سورہ ملک کی خاص فضیلت آتی ہے، یاد رکھیے حدیث میں کہ سورہ ملک جو پڑھے گا سورہ ملک سفارش کرے گا. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آئیں گے اور اللہ رب العزت کے سامنے سفارش کریں گے جو ان کو پڑھ کر عمل کرتا تھا، حتیٰ کہ اللہ انہیں اجازت دیں گا تو اللہ سے جھگڑا بھی کریں گے، اللہ نہیں میں اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا، اس لیے کہ ہمیں تلاوت کرتا تھا، ہمیں پڑھتا تھا اور ہمارے مطابق عمل کرتا تھا. یاد رکھیے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور یہ ابتدائی 4-5 جو صورتیں بڑی بڑی ہیں، اس میں اکثر احکامات آئے ہیں شریعت کے، اکثر احکامات انہی صورتوں میں ہیں. تو کہا یہ 2 صورتوں کو جو پڑھ کر عمل کریں گا، یہ 2 صورتیں آ کر وہاں اللہ رب العزت کے پاس بحث مباحثہ کریں گی، کیونکہ اللہ ہی اجازت دیں گا ان کو اس کی، اور اس شخص کو جو ان کو پڑھ کر عمل کرتا تھا جنت میں لے جانے کا ضامن بنیں گی. تو یہ قرآن ہی دیکھیے مغفرت کا ذریعہ بنے گا. اسی طرح دوسرا فائدہ آخرت کا، خیری کے لیے قرآن مجید 3 مطالبات کرے گا. حدیث میں آتا ہے، آپ سے فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، جو شخص قرآن پڑھتا تھا اور اس پہ عمل کرتا تھا، قرآن 3 مطالبات اللہ کے سامنے رکھیں گا، 3 جو ہے شرطیں رکھیں گا. کیا شرطیں قرآن کی؟ سنیے. آپ سے فرماتے پہلے کہیں گا، اے اللہ جو شخص مجھے پڑھتا تھا، مجھ پہ عمل کرتا تھا، اسے عزت کا لباس پہنایا جائے. اللہ کہیں گا اسے پہنا دو. اس شخص کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا اور ایک قیمتی تاج اس کے سر پہ رکھ دیا جائے گا. عزت کا لباس. جب عزت کا لباس اور قیمتی تاج رکھ دیا جائے گا، وہ دوسرا مطالبہ کرے گا، اے اللہ اس کو پھر سے عزت کا لباس پہنایا جائے. اللہ پھر حکم دیں گا، اسے ایک اور لباس پہنایا جائے گا اور تاج اس کے سر پہ رکھا جائے گا. اور تیسرا مطالبہ کرے گا قرآن اور کہیں گا، اے اللہ اس سے تو راضی ہو جا. اللہ تینوں مطالبہ قبول کریں گا. اللہ قرآن پڑھنے والے سے راضی ہو جائیں گا، اور جس سے رب راضی ہو جائے میں سمجھتا ہوں اس کا تو بیڑا پاری ہو گیا. تو قرآن مطالبہ کریں گا اپنے رب سے پڑھنے والے کے تعلق سے. تیسرا فائدہ آخرت میں کیا ہوگا؟ جو قرآن پڑھتا تھا وہ آخرت مقرب فرشتوں میں کھڑا ہوگا، جس کے تعلق سے صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا اور اس تلاوت میں مہارت رکھنے والا، اچھے سے اس کو پڑھنے والا قرآن کو، اس کی خصوصیت یہ ہوں گی، اس قاری کو اللہ رب العزت روز قیامت اپنے نزدیکی فرشتوں میں شمار کریں گا، اپنے نزدیکی فرشتوں میں وہ کھڑا ہوگا. تو گویا دیکھیے وہ انسانوں کی بیچ سے، انسانوں کے گروہ سے نکل کر فرشتوں کے گروہ میں جا کر کھڑا ہوگا، وہ بھی مقرب فرشتے اللہ کے بہت نزدیک فرشتوں کے ساتھ. اسی طرح چوتھا فائدہ جو اس کو ملے گا قاری قرآن کو، جو اس پہ عمل کرتا پڑھتا اس کی فضیلت میں ہے کہ اس کو بلند درجات ملیں گے. جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت قاری قرآن سے، حافظ قرآن سے کہیں قرآن پڑھتا جا اور تیرے درجات میں بلند کرتا جاؤں گا، جہاں تو رکیں گا بس وہ تیرا آخری درجہ ہوگا، اور قاری قرآن پڑھتا جائیں گا، جہاں تک پڑھتا جائیں گا ہر آیت کو اس کا درجہ جنت کے بلند 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 اور بلند ہوتے جائیں گا، حتیٰ کہ اس کو پھر جتنا یاد ہے وہ پڑھ کر سنا دیں گا وہی اس کی لمٹ ہوں گی، اس کے درجات ہوں گے. اندازہ لگائیے کیا فائدہ ہے اس کتاب کو پڑھنے کا کہ پڑھتا جا اللہ فرمائیں گا اور درجے بلند کرتا جا، قاری پڑھتا جائیں گا اس کے درجے بلند ہوتے جائیں گے. اسی طرح جو اس کے فائدے آتے ہیں آخرت کے، اس میں ایک فائدہ یہ ہے پانچواں کہ قرآن کو پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والے کو فضیلت یہ حاصل ہوں گی کہ اس کے والدین کا بھی اکرام ہوگا، صرف اس کا نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قاری کی مغفرت کے بعد، قرآن کو پڑھنے اور عمل کرنے والے کی مغفرت کے بعد، اس کی تکریم اور عزت کرنے کے بعد قاری کے والدین کو 2 قیمتی جو ہے لباس پہنائے جائیں گے. جو وہ قرآن کو پڑھنے اور عمل کرنے والا ہوگا اس کے والدین کو 2 قیمتی لباس اللہ پہنائیں گا. وہ ایک دوسرے سے وہ والدین پوچھیں گے اللہ کس وجہ سے یہ لباس ہمیں پہنائے گا، اتنا قیمتی لباس؟ تو وہ فرشتے اللہ کے فرشتے کہیں گے، اس والدین سے کہیں گے یا اللہ ہماری عزت افزائی کیوں ہو رہی ہے، کس عمل کا بدلہ ہے؟ تو فرشتے کہیں گے، اللہ ان سے فرمائیں گا اپنے بیٹے کو تو نے قرآن مجید پڑھنا سکھایا تھا، یہ اس کا بدلہ ہے. جو والدین نے کوشش کی ہوں گی اپنے اولاد کے قرآن کے لیے اور اس پہ عمل کے لیے، ان والدین کو بھی اللہ عزت دے گا، کہیں گا یہ وہ تیرا لڑکا تھا جس کو تو نے قرآن پڑھنا سکھایا تھا، جس کے بدلے آج تجھے آخرت میں یہ عزت مل رہی ہے. اسی طرح اب اس قرآن کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، لیکن اتنے فضائل میں کہہ رہا ہوں ممکن نہیں کہ میں ایک اس پروگرام میں رکھ سکوں آپ کے سامنے. آج ہم نہیں پڑھتے، آئیے وہ وجوہات دیکھتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ وجوہات رکھوں گا کہ انجام کیا ہوگا نہیں پڑھنے کا. وہ وجوہات دیکھتے ہیں.
جو قرآن نہیں پڑھنے کی آج وجہ بن رہی ہے. کیوں ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں؟ کیا وجوہات ہے؟ کچھ وجوہات آپ کے سامنے ایک کے بعد ایک رکھتا ہوں، ہو سکتا فائدے مند ثابت ہو. سب سے پہلے تو ہمیں قرآن کے فضائل ہی نہیں معلوم کہ اس کے فائدے کیا ہے. جب کسی چیز کی فائدے معلوم نہیں ہوتے انسان استعمال بھی نہیں کرتا، پڑھتا بھی نہیں. سمپل سیدھی سی بات ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کسی گھر میں مثال کے طور پہ کوئی ایک پٹارا ہو، ایک بکسا ہو، اس بکسے میں بہت قیمتی ہیرے پڑے ہو، بہت قیمتی ہیرے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہیروں کی پہچان نہ اس کو ہے نہ وہ جانتا ہے، تو کیا وہ ہیرے اس کے لیے کچھ فائدہ دیں گے؟ بتائیے مجھے. کچھ بھی نہیں. وہ پڑے ہوئے اس کے پاس پتھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے گھر میں بچے کھیلے ان ٹکڑوں سے کانچ کا سمجھ کے. ایک جوہری آتا ہے اور وہ جب ان کانچ کے ٹکڑوں کو، جو کانچ کے ٹکڑے سمجھ کے میرے بچے کھیل رہے ہیں، جو ہیرے ہیں، وہ اس کو جب پرکھتا اور کہتا ہے یہ تو ہیرے ہے، اب کتنی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اور بکسا اٹھا کر تجوری میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کی حفاظت شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے دام بھاؤ تاؤ شروع ہوتے ہیں، اس لیے کہ اب اس کو بیچنا ہے، اس لیے کہ اس سے قیمت آئیں گی، ہے نا. تو سب سے پہلے فائدے معلوم کیجیے قرآن کے فضائل کیا ہے. ہم قرآن کے فضائل نہیں جانتے تو اہمیت نہیں جانتے تو فائدہ نہیں اٹھاتے. سیدھی سی بات. خزانہ گھر میں پڑا ہے، خزانے کی اہمیت نہیں، اس کو جوہری پرکھتا ہے. جب نو مسلم غیر مسلم ایمان لاتے ہیں وہ جوہری ہوتے پرکھتے ہیں اس کتاب. وہ جب ایمان لاتے ہیں تو ہم کو رشک آتا اور شرم آتی، یار دیکھو یہ نو مسلم اور ایک میں ہوں، میرے گھر میں یہ کتاب تھی، میں نے اس کو دی، اس کی زندگی تو بدل گئی، میں وہیں کا وہیں پڑا رہا. تو جوہری جانتا ہے. اس کے فضائل جانیے. اس کے فضائل جاننے سے اس کی اہمیت معلوم ہوگی. اس کی اہمیت معلوم ہونے سے اس پہ عمل کرنا آسان جائے گا اور ڈٹ کر ایک مسلمان عمل کریں گا. تو سب سے پہلی وجہ قرآن سے دور ہونے کی اس کے فضائل، اس کی اہمیت ہم کو نہیں معلوم آج، یا ہم نے اس کی اہمیت جانی نہیں سوائے لپ سروسز کے. خالی جس کو کہیں گے لفظ ہاں قرآن بڑی کتاب ہے، اہم کتاب، بس اس کو جانی نہیں. دوسری چیز ہے جو وجہ بنتی ہے لوگوں کے قرآن سے دور ہونے کی، وہ یہ ہے والدین کی لاپرواہی اولاد کی تربیت میں. سب سے بڑی وجہ ہے، سب سے بڑی وجہ ہے. حالانکہ اللہ رب العزت نے سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت میں 6 میں حکم دے چکا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ آیت ہم بار بار پڑھتے ہیں. کیوں کوشش نہیں کی پھر والدین نے اپنے بچوں کے لیے؟ بچوں کو جو ہم بڑے بڑے اسکولوں میں ڈالتے ہیں، ڈالیے، اچھی بات ہے، میں خلاف نہیں ہوں تعلیم کی، ڈالنا چاہیے، اچھی بات ہے. آپ نے ایک سکھ زبانی سکھائی، اس کو انگریزی سکھائی، ہندی سکھائی، مراٹھی سکھائی، اردو سکھائی، یہ بہت اچھی بات ہے. اس سے انسان کو حلال روزی کمانے میں مدد ہوتی ہے اور وہ جو ہے انسان دوسرے انسانوں کو دعوت اسلام دے سکتا ہے ان زبانوں میں، اچھی بات ہے. لیکن صرف نہ سکھایا تو وہ نہ سکھایا جو اللہ کی کتاب تھی. نہیں، ابھی تو یہ بچہ انگلش میڈیم میں ہم نے ڈال دیا، بہت بوجھ ہو رہا ہے اسے پڑھائی کا، لہٰذا اگلے سال ہم عربی ڈالیں گے، اس کو قرآن سکھائیں گے. اگلا سال 10ویں اور 12ویں تک بچے آ جاتے ہیں، ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس لیے کہ والدین بولتے اتنا بوجھ ہے ان پر، سائنس پڑھ رہا ہے، انگریزی سے پڑھ رہا ہے، انگلش پڑھ رہا ہے، فلاں ہے، وہ نہیں کر سکتا. یہی بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، لائر بن رہا ہے، اسی طرح جو آرکیٹیکٹ بن رہا ہے، اور پتہ نہیں کن کن شعبوں میں مہارت حاصل کر رہا ہے، بڑا مینیجر بن رہا ہے، لیکن کچھ نہیں آتا ہے اس کو. انگریزی بول رہا ہے، انگلش بول رہا ہے تو کوئی آسٹریلین جو ہے ایسن میں بول رہا ہے، تو کوئی جو امریکن اس میں بول رہا ہے، تو کوئی فلاں اس میں بول رہا ہے، سوائے نہیں آتا ہے تو اللہ کا کلام اس کو پڑھنا نہیں آتا ہے. والدین کی سب سے بڑی کوتاہی اس کے اندر ہے. اور آئیے یہ بات بھی میں رکھ دیتا ہوں، سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت 15 میں اللہ نے دیکھی کیا بات فرمائی. اگر والدین سمجھ لے یا ذمہ دار سمجھ لے تو بہت اچھی بات ہے. اللہ فرماتا ہے قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیہم یوم القیامہ. اے نبی سن لو، روز قیامت جو سب سے بڑے خسارہ اٹھانے والے لوگ ہوں گے وہ کون ہوں گے معلوم؟ اللہ فرماتا ہے جو روز قیامت سب سے بڑا خسارہ اٹھانے والے لوگ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ الذین خسروا انفسهم واهلیہم یوم القیامہ. وہ لوگ ہوں گے جس نے اپنے نفس کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈال دیا اٹھا. سب سے خسارے میں جو لوگ قیامت کے روز ہوں گے وہ کون ہے؟ جس نے اپنے نفس کو بھی دور رکھا ہدایت سے اور اہل و عیال کو بھی جو خسارے میں ڈال دیا. یہ سب سے بڑا خسارے والا آدمی ہے نا. صحیح بات ہے نا کہ ایک آدمی خود بھی جہنم میں جا رہا، اس کی بیوی اور بچے سب جا رہے، پورا خاندان چلا گیا، خسارہ ہے. کم از کم کچھ لوگ خاندان کے جنت میں جاتے تو اس کو کم از کم ایک آس تو ہوتی کہ جنت میں کوئی میرے لیے سفارش کرے گا. یہاں تو پورے خاندان خسارے میں. اس نے کہا اے نبی آخرت میں خسارے میں جو لوگ ہوں گے وہ ہوں گے جس نے اپنی نفس اور اہل و عیال کو جہنم میں ڈال دیا اٹھا. مطلب ان کی ویسی تربیت نہیں کی، اس لیے کہ اللہ تو حکم دے چکا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو، اے لوگوں جو ایمان لے، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. نہیں بچایا، سب سے بڑے خسارے والے لوگ. تو دوسری سب سے بڑی وجہ آج ہماری نسلوں کی اللہ کے کلام سے دور ہونے کی وہ ہے کہ وہ جو ہے والدین کی تربیت نہیں آتا. اور اس حد تک کہ ایسے کئی اکثر لوگ ملتے ہیں جو اللہ کے کلام کو پڑھنا بھی نہیں جانتے. چلیے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، ہماری زبان نہیں ہے عربی، پڑھنا ناظرہ یہ بھی نہیں آتا، پھر رب کو ہم کیا جواب دیں گے، کیا منہ دکھائیں گے؟ کہ اگر کوئی مجھ سے یہ کہہ دے کہ اگر فلاں سوسائٹی میں، ایک عام آدمی کی مثال لیجیے، سبزی ترکاری بیچتا ہے، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اگر اس سوسائٹی میں سبزی ترکاری بیچنا ہے جہاں لوگ بہت خریدتے ہیں، تمہیں جو ہے تھوڑی بہت انگریزی بولنا پڑیں گے، انگلش، تو دیکھیے آپ وہ 4-5 دن 8 دن میں انگلش برابر الفاظ سیکھ کر وہاں جا کر جو ہے ان الفاظ کو جو کہ وہ ہندی میں بولتا تھا، ٹماٹے ہے، گاجر ہے، مولی، ان کو جو انگریزی میں بولیں گے انگلش میں، جس کی بنیاد پر اس کا سیل بڑھ جائے گا. بولیں گے ہاں دنیا کا فائدہ ہوا تو میں نے انگلش سیکھ لی. لیکن آخرت کے لیے ہم عربی سیکھنے کو تیار نہیں.
دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے تو ہم فراغ اس کے لیے بھاگ رہے ہیں، آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ ایسے ہزاروں کروڑوں لوگ اس امت میں جو اپنے رب کا کلام پڑھنا تک نہیں جانتے کہ ان کا رب کیا چاہتا ہے، ناظرہ جس کو کہتے ہیں۔ یہ افسوس اور شرم کی بات ہے۔ تیسری وجہ جو سب سے بڑی وجوہات میں سے لوگ کیوں قرآن سے دور ہے وہ یہ ہے ام الفتن، فتنوں کی ماں۔ ٹی وی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کے کلام سے آج ہم دور۔ یہ بہت بڑی فتنے کی جڑ ہے، یہ فیشن پرستی، یہ جو ہے برائی، بے حیائی، بے شرمی، زنا، بے پردگی، نوجوانوں کی بے راہ روی، پورے امت کا بگاڑ، ان تمام چیزوں کی وجہ ام الفتن، اس لیے میں نے اس کو نام دیا یہ فتنوں کی جڑ اور ماں ہے۔ یہ ٹی وی نے سب کا بیڑا غرق کر دیا، سیٹلائٹ چینلوں نے بیڑا غرق کر دیا، اس لیے کہ جب 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے ٹی وی دیکھیں گے تو اللہ کا کلام کب پڑھیں گے بتائیے، کب موقع ملے گا؟ صبح اٹھا، بہرحال فجر ہوئی نہیں ہوئی، 9-10 بجے نیند ہوشیار ہوئی، اس کے بعد کام کاج گیا، پھر وقت ملا تو ٹی وی، پھر شام میں آیا تو ٹی وی، اور کیا ہے دیکھیے اکثر لوگ جو ہے کام دھندا کرتے ہو ٹی وی دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ زندگی میں کچھ نہیں، بلکہ اکثر ایسے ہیں جن کو بغیر ٹی وی دیکھے کی نیند نہیں آتی۔ اسی لیے آج کل کمپلسریلی ہر ہوٹل کے اندر ٹی وی رہتا ہے، اس لیے نہیں کہ لوگ دیکھنا ہے، اس لیے کہ سونا نہیں ہے ان کو، اس کے بغیر نیند نہیں آتی۔ ٹی وی چالو کر دیتے، سلیپ موڈ میں ڈالتے تو 1 گھنٹے بعد نیند لگتی ہے ان کو، اندازہ لگے رہا ایسی حالت میں مر گئے سمجھ لیجیے آپ، اٹھ نہ سکے۔ رسول اللہ فرماتے آدمی جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ شہید مرے گا تو خون کے ساتھ، اس لیے شہیدوں کو غسل دیا جاتا ہے، وہ خون اس کا ٹپکتا ہوا ہوگا جب اللہ کے پاس اٹھے گا۔ روزے دار مرے گا تو روزے دار کی حالت میں اٹھے گا، طواف کرتے مرے گا تو احرام میں دفنایا جاتا ہے نا، جو لوگ طواف میں مرتے ہیں اس لیے کہ وہ حج کی حالت میں اٹھے گا۔ تو جو ٹی وی دیکھتے مرے گا اسی حالت میں اٹھیں گا، جو شراب پی کر مرے گا اسی حالت میں اٹھیں گا، جو نشے میں مرے گا اسی حالت میں اٹھیں گا، جو زنا میں مرے گا اسی حالت میں اٹھیں گا۔ سیدھی سی بات۔ تو ٹی وی یہ بہت بڑی وجہ ہے جس نے آج امت کا بیڑا غرق کر دیا۔ کسی کام کے لیے امت کا اس وقت نہیں سوائے ٹی وی کی۔ چاہے بھی ٹی وی پہ آپ ڈرامے دیکھتے ہو، ٹی وی پہ آپ سنیما پکچرز دیکھتے ہو، ٹی وی پہ آپ میچز دیکھتے ہو، چاہے ٹی وی پہ آپ گیمز کھیلتے ہو، کچھ بھی ہو، بیڑا غرق کر دیا اس نے۔ ام الفتن یہ جڑ ہے اللہ کی کتاب سے دوری کی آج۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں جو لوگ اپنے گھروں کی اصلاح چاہتے ہیں آپ ٹی وی کو اٹھا کر پھینک دے گھر سے، تو ہی آپ کے گھروں کی اصلاح ہو سکتی ہے، ورنہ امید مت کیجیے آپ کبھی اپنے نسلوں کو اچھا ہم نکال سکتے، امید ہی مت کیجیے، یہ خواب و خیال و گمان مت کیجیے آپ۔ یہ چیز اگر ہوں گی تو آپ کبھی اصلاح نہیں کریں، اس لیے کہ جب تک گندا پانی آتا رہے گا اچھا پانی اس ہاؤس میں نہیں بھرا جا سکتا جب تک گندے پانی کا راستہ نہ روکے آپ۔ یہ ٹی وی گندگی لاتا ہے، اور آپ بولیں گے اب دین سکھاؤں گا، یہ سکھاؤں گا، شریعت سکھاؤں گا، فلاں، کیا سیکھیں گے بچے؟ دین اور شریعت آدھے گھنٹے کا ہوں گا، باقی 10 گھنٹے ٹی وی دیکھتے ہیں اور اسی سے سیکھتے ہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ ام الفتن ٹی وی تیسری وجہ ہے۔ چوتھی وجہ ہمارا نظام تعلیم، ایجوکیشن سسٹم۔ مسلمانوں نے کوئی ایجوکیشن سسٹم ہی نہیں بنایا اپنا کہ جس کے اندر عربی کی تعلیم اور بالخصوص قرآن کی تلاوت، اس کا ناظرہ، اس کی الگ الگ خیرتیں، اس کے تعلق سے علم دیا جائے، ایسا کوئی سسٹم تھا؟ یہ بہرحال الحمدللہ آج ایک 5-10 سال میں یہ ایک ہوا بنی ہے کہ ماشاءاللہ مکاتب ہر جگہ کھلے، ہر مسجد میں مدرسوں میں چل رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے حالات دیکھیے اب نہیں تھے، کوئی سسٹم نہیں تھا، اور آج بھی کوئی کمپلیٹ سسٹم نہیں ہے، ایک آدھا ادھورا ہے کچھ تو بھی سسٹم جو چلا رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو تقویت دینے اور بڑھانے کی۔ ایجوکیشن سسٹم بنائی ایسا کہ ایسا تربیت کا نظم محلے اور سماج میں ہو کہ بچے نے قرآن سیکھنا ہی ہے بچپن میں، ایسا تعلیمی نظم کی کمی بھی ایک وجہ ہے۔ اسی طرح 5ویں جو وجہ ہے وہ یہ ہے جو اکثر لوگوں کے لیے وجہ بنتی ہے، بڑی عمر کی وجہ سے جھجک۔ اب میں بوڑھا ہو گیا، اب میں بڑا ہو گیا، اب میں 30 سال کا ہو گیا، میں 50 سال کا ہو گیا، قرآن نہیں آتا آپ سیکھوں؟ کوئی شرم کی بات نہیں، کوئی شرم کی بات نہیں۔ جب صحابہ قرآن نازل ہوا کوئی 60 سال کا ہے، کوئی 70 سال کا ہے، کوئی 80 سال کا ہے، کوئی 90 سال کا تھا، کسی نے بولا نہیں ہمیں کچھ سیکھنے کی شرم آتی ہے، سب سیکھ رہے ہیں۔ یہ تو جب فائدہ معلوم ہو جائے تو کسی عمر میں سیکھنا ہے، سیکھنا ہے نہیں سیکھنا۔ اگر کسی باپ کو یا کسی دادا کو یا کسی پڑدادا کو جو زندہ بول دیا جائے کہ تمہارا پوتا پڑ پوتا سگڑ پوتا تم سے بات کرنا چاہتا ہے لیکن وہ امریکہ میں رہتا ہے اور موبائل پہ فون آتا ہے اس کو ایسا ریسیو کرنا، ایسا بات کرنا، تو وہ دادا جو کچھ نہیں کر سکتا، ہاتھ پر سب کانپتے، موبائل چلانا سیکھ لیتا ہے، اس لیے کہ اب اس سے اس کے پوتے کی بات ہوں گی، اس کے رشتہ داروں کی بات ہوں گی۔ تو کیوں اللہ کے لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے زائد عمروں میں؟ نہیں میرے کو شرم آتی ہے یار، کیا کریں گے لوگ، ہنسنے دیجئے، ان کے دانت دکھیں گے نا، میرا کیا جا رہا اس کو؟ نہیں لوگ برا بولیں گے، بولنے دیجئے، ان کا مسئلہ ہے نا، میرا کیا جا رہا، میں تو سیکھ رہا ہوں۔ اور آخرت میں کیا یہ لوگوں کی ہنسی اور مذاق مجھے روک دے گا ہدایت سے؟ مت سوچیے کیا عمر ہے، بس سیکھیے، جائیے پکڑی مؤذن کو، اماموں کو مساجد کے ہوتے ہیں، گزارش کیجیے اور ان سے وقت لیجیے اور ان سے سیکھیے، اس لیے کہ اگر آج بھی شرمائیں گے تو روز قیامت کی شرم میں سمجھتا ہوں زیادہ بڑی ہے آج کی شرم سے۔ آج 30 40 50 لوگوں کو معلوم ہوا کہ یار اتنا بڑا ہو گیا قرآن نہیں آتا، لیکن روز قیامت پورے انسان جمع ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بچہ، اور وہاں جب پتہ چلے گا قرآن نہیں آتا، کروڑ ملین بلینس اور ٹریلینس لوگوں میں بدنام ہوگا، اس سے اچھا یہاں کی بدنامی لے لے 10-12 لوگوں کی۔ شرم اور جھجک وجہ بنتی ہے، جھجک مت رکھیے، شرم مت رکھیے، پڑھیے، اس لیے کہ کوئی عمر شرط نہیں ہے۔ کوئی انسان 60 سال میں ایمان قبول کرے تو کیا جھجک رکھیں گا؟ سیکھیں گا، بچے کے جیسا سیکھیں گا اس قرآن کو۔ اللہ کی کتاب سے یہی جستجو اور لگن ہونی چاہیے ہماری، یاد رکھیے۔ چھٹی وجہ جو ہے جس کی وجہ سے ہم قرآن سے دور ہوتے ہیں وہ یہ ہے دیگر کتب اور وظائف کو اتنا آپ نے محبوب بنا لیا، دوسری کتابوں اور وظائف کو کہ قرآن کو چھوڑ دیا، وہ کیا پڑھنے کی ضرورت، یہ پڑھ لو،
وہ کیا پڑھنے، وہ تو اس میں بھی تو قرآن ہے. دیکھیے قرآن ہے، کسی کتاب میں قرآن ہونا وہ قرآن نہیں ہوتا، یاد رکھیے مکمل. قرآن ہے اپنی جگہ. دیگر کتب اور وظائف 5 سورہ پڑھ لو، 9 سورہ پڑھ لو، 26 سورے پڑھ لو، 28 سورے پڑھ لو، وہ سب ہو سکتے قرآن، لیکن اصل قرآن کی اہمیت ختم ہو جاتی پھر یہ چھوٹی چھوٹی کتابوں سے. یا کچھ لوگوں نے تو قرآن کو سرے سے ہٹا ہی دیا، کہا یہ تو ضرورت ہی نہیں انسانیت کی ہدایت کے لیے، اس کے لیے تو فلاں کتاب ہی ہدایت کے لیے، اور اس کتاب سے ایسی محبت کرتے جیسے اللہ کی کتاب سے محبت کرنے کا حق ہے. اس کتاب کو وہ لگن سے پڑھتے ہیں جیسے اللہ کی کتاب سے لگن کا حق ہے. اس کتاب کو اتنی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ کی کتاب سے محبت کا حق ہے. اس کتاب کے لیے ایسی جان نچھاور کرتے ہیں جیسے اللہ کی کتاب کے لیے کرنا چاہیے. اس کتاب کو ایسا فروغ دیتے ہیں جیسے اللہ کی کتاب کو فروغ دینا چاہیے. اس کتاب کو اتنا عام کرنا چاہتے ہیں جتنا اللہ کی کتاب کو عام ہونا چاہیے. تو دیگر کتب اور وظائف نے اس قرآن کی اہمیت کو کم کر دی. قرآن اصل قرآن ہے، یاد رکھیے. وہ قرآن کو ہم کو عام کرنا. آپ کو پڑھنا ہے سورہ یاسین، آپ کو پسند ہے، قرآن میں سے پڑھیے اس کو، کوئی ضرورت نہیں الگ سے پڑھنے کی یاسین. ورنہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ زندگی بھر آدمی صرف یاسین پڑھتا ہے، کبھی اصل کتاب کھول کر یاسین کا اگلا اور اگلا پچھلا کیا ہے معلوم نہیں رہتا کہ یاسین سے اوپر کون سا سورہ اور بعد میں کون سا سورہ ہے. یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھیے. 7ویں چیز جو ہے جو وجہ بنتی ہے لوگوں کی اللہ کی کتاب سے دور رہنے کی، وہ یہ ہے بہت مشکل کتاب ہے، سمجھنا ناممکن ہے. بہت مشکل کتاب ہے، آپ کی سمجھ میں کہاں آنے والی ہے. بہت مشکل کتاب ہے، اتنا آسان تھوڑی آ گئے اٹھ گئے بس کوئی بھی آ رہا اور بول رہا قرآن کا ترجمہ، اتنا آسان تھوڑی ہے. بہت مشکل کتاب ہے، سمجھ نہیں سکتے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک بچہ ہے، آپ کا ہی بچہ ہے، آپ نے اسکول میں ڈالا اور روز اسکول میں سے پھٹکے کھا کر آتا ہے، ضرب لگاتا ہے اس کا ٹیچر، اس کو روز مارتے اس کو. جب آپ نے پوچھا بھائی کیوں مارتے میرے بچے کو، تو ٹیچر نے بولا یہ جو ہے پڑھ کر ہی نہیں آتا کچھ. آپ نے کیا پڑھ کر نہیں آ رہا بچہ؟ دیکھیے اس کو یہ کتاب ہم نے پڑھائی، کل فزکس پڑھایا ہم نے، کچھ بھی نہیں پڑھ کے آ رہا ہے فزکس. دیکھیے ہم نے اس کو کیمسٹری پڑھا دیا، اس کو تو کچھ نہیں سمجھ رہا. دیکھیے ہم نے اس کو الجبرا پڑھایا، کچھ بھی نہیں. آپ کہیں گے یہ تو KG میں ایڈمیشن دلایا میں نے ٹیچر، آپ کیا پڑھا رہے ہیں اس کو؟ بچہ چھوٹا ہے، ابھی ایڈمیشن دلایا میں نے اسکول میں، KG میں ہے، اور اس کو آپ فزکس کیمسٹری کیسے پڑھا رہے ہیں؟ یہ تو بےخوبی ہے نا؟ بےخوبی ہے نہیں؟ بتائیے مجھے. آپ اس ٹیچر کو پھٹکے دے کے آئیں گے 2 سال لاتے ہیں کہ تو میرے بچے کو جب سے مارا تھا اس وجہ سے، بےخوف تو ہے، تجھے عقل نہیں کہ اتنے چھوٹے بچے کو جس کو میں نے اسکول میں داخلہ دلایا اس کو کیسے اتنے بڑے سبجیکٹس پڑھاتے ہو تم؟ ہے نہیں، اس کی بےخوبی نہیں کہلائیں گے. اب میرا ایک بنیادی سوال ہے، اللہ رب العزت انسانوں کے لیے کتاب بنا رہا ہے، اور اگر ان کو ہی سمجھ میں نہ آئے تو پھر کون بےخوف ہوگا اس کے؟ سبحان اللہ. اللہ رب العزت تو حکمت والا ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا کہ ایسی کتاب دے دے اس کے بندوں کو جس کو وہ پڑھنا فرض کرے، جس پہ عمل فرض کرے، اور یہ کہے کہ تم کو سمجھ میں نہیں آئیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ میرا عقل میری تسلیم نہیں کرتی کہ یہ کتاب اللہ میری ہدایت کے لیے دے اور پھر مجھے یہ کہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آئیں گے، مشکل بنا دے. اگر وہ بچہ، وہ ٹیچر جو اسکول کے اندر غلط ڈیزائن کرتے سلیبس، ان کو ہم بیوقوف کہیں گے ایسا سلیبس کیوں ڈیزائن کیا جو بچوں کو نہیں سمجھ میں آتا. تو میرا سوال ہے اگر آخرت کا سلیبس قرآن ہے تو اللہ نے ایسی قرآن کیوں پھر دی ہم کو جو سمجھ میں نہیں آتی؟ یہ آتی ہے سوائے اس کے کہ ہم نے اس کو سمجھنا نہیں چاہا اور کچھ لوگوں نے ہمیں سمجھنے نہ دیا. جب سب کے لیے کلام ہے تو کیسے میں نہیں سمجھ سکتا ہوں؟ سوال ہی نہیں آتا ایسا. اللہ رب العزت قرآن میں سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17 اور دیگر اور 3 ایسی 4 بار یہ آیت ریپیٹ ہوتی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کر دیا. ہے کوئی سمجھنے والا؟ ہے کوئی پڑھنے والا؟ ہے کوئی یاد کرنے والا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ پڑھتے نا قاعدہ، قرآن سے پہلے قاعدہ ہوتا، اس پہ کیا لکھا ہوتا؟ یسرنا القرآن، آسان قرآن. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، لِلذِّكْرِ سمجھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ہے کوئی آ کر جو اس سے نصیحت حاصل کرے، یاد کرے، سمجھے، سیکھے، سکھائے؟ 4 بار یہ آیت آئی ایک ہی سورہ کے اندر، سورہ قمر. اللہ کہہ رہا ہے آسان ہے، ہم کہہ رہے ہیں مشکل ہے. صحابہ جو سب سے جاہل لوگ تھے، یاد رکھیے یہ قوم سب سے جاہل تھی اس زمانے میں، وہ لوگ اس قرآن کو سمجھ پائے. تو میں کہتا ہوں ہم اور آپ کیسے نہیں سمجھ پائیں گے اس قرآن کو؟ اس سے بھی زیادہ آگے آئیے، مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزار سوال کیے. قرآن میں کئی سوالات، ایسا کیوں، ویسا کیوں، یہ کیا، وہ کیا، لیکن کبھی بھی ان کے سوالات میں یہ سوال نہیں تھا کہ قرآن ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ قرآن مشکل ہے. مشرکین مکہ نے کئی سوالات کیے رسول اللہ سے کہ یہ ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کہف کون تھے، یہ روح کیا تھی، یہ فلاں کیا ہے، یہ چاند کیوں نکلتا ہے، فلاں کی چیز کیوں ہوتی ہے، فلاں سب پوچھا. کبھی ایک سوال یہ نہیں آیا کہ کتاب سمجھ میں نہیں آتی ہم کو، بہت مشکل ہے. ہونا چاہیے تھا ان کی طرف سے سوال. تو جب وہ قوم جس پہ یہ قرآن آیا جو جاہل تھی، اگر اس نے یہ سوال نہیں کیا کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا، تو ہم جو مادرزاد ماں پیٹ سے مسلمان ہیں یہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ قرآن مشکل ہے سمجھنا، سوائے اس کی کہ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی اس کو پڑھنے. یہ بھی ایک وجہ بڑی. آئیے اس کے بعد ایک اور جو 8ویں بڑی وجہ ہے جس کے قرآن نہیں پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ پڑھے تو عمل کرنا پڑتا، تو اس وجہ سے ہم پڑھتے ہی نہیں. ایک مثال دیتا ہوں. ایک مرتبہ میں قرآن کا درس ایک جگہ لیتا تھا، تو وہاں جن کے گھر میں درس ہوتا تھا وہ بچہ مجھے آ کر کہنے لگا فیض بھائی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ برا نہ مانے. والد صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے اور انہوں نے اپنے انداز میں کہا، باپ بیٹے کی بات چیت تھی تو بالکل جس کو کہتے ہیں ایک دم بغیر لحاظ کے.
والد صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ جو مولانا آتے تمہارے فیض صاحب، ان کو بولنا زیادہ باریک باریک نہیں پیسنا، موٹا موٹا پیسنا، قرآن کی تفسیر بہت گہرائی سے نہیں کرنا، بس سرسر اوپر سے چلتے رہنا۔ دیکھو بیٹا میرا کام تھا تم کو بتا دینا، میں نے کبھی زندگی میں قرآن نہیں سیکھا تو اللہ میرے سے پوچھ بھی نہیں کرنے والا ہے، اب تم لوگ باریک باریک پیس رہے، تمہاری پوچھ ہونے والی، بس میں نے یاد دہانی کے لیے تم کو بتا دیا۔ سبحان اللہ، اگر ایسا عقیدہ ہوگا کیسی مشکل ہو جائیں گی، پڑھے تو عمل کرنا پڑتا، نہیں پڑھے چل جاتا۔ اگر واقعی میں مان لیجیے اصول کو پڑھے تو عمل کرنا پڑتا، نہیں پڑھے تو چل جاتا، تو بتائیے جنت کا مستحق سب سے پہلے کون بنے گا روز قیامت؟ کافر، غیر مسلم۔ وہ کہیں گے اللہ پڑھے نہیں پڑھے کا تو سوال ہی نہیں، ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا تیری کتاب ہے، باقی چھوڑ دو مسئلہ، باقی تو ادھر پہلے یہ مسئلہ ہے کہ ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا، اور جب پڑھے تو عمل کرنا پڑتا تو ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا تو ہم نے عمل نہیں کیا، کیا وہ جنت میں جائیں گے یہ لوگ؟ اگر آپ نہ کہتے تو پھر امید کیسا کرتے کہ میں اور آپ جائیں گے بغیر پڑھے گی؟ اگر آپ یہ کہنے نہیں وہ نہیں جائیں گے، غیر مسلم کیسے جائیں گے؟ اللہ کی کتاب کو پڑھے بغیر، ایمان لائے بغیر، تو میرا ہی سوال ہے پھر میں اور آپ کیسے جائیں گے؟ جب یہ عقیدہ رکھے کہ پڑھے تو عمل کرنا پڑتا، نہیں پڑھے تو بچ جاتے، یہ شیطان کا ہیلا ہے، صرف ایک بہانہ ہے جو آپ کو دے دیا اور مجھے دے دیا۔ اگر واقعی میں اتنی سہولت ہوتی، پڑھے تو عمل کرنا پڑتا، نہیں پڑھے تو چل جاتا، تو صحابہ کو پتا تھا ایمان لائے بعد آزمائش ہوتی، کانوں منگلے ڈال کے بھاگ جاتے، بولتے اس نبی پہ ایمان ہی مت لاؤ، سنے تو عمل کرنا پڑے گا نا، اس نبی کی بات ہی مت سنو تو آخرت میں بچ جائیں گے اللہ کے پاس۔ ہوگا ایسا؟ نہیں ہوتا، یاد رکھیے، یہ بہانہ بنا کر دنیا گزار لیں گے، آخرت میں بہت برے پھنسنے والے ہیں، یاد رکھیے۔ سورہ طہ آیت نمبر 123 میں اللہ نے اس کی وضاحت بھی کر دی، ٹھیک ہے، اور بیان بھی کر دیا کہ ایسا نہیں، یہ قرآن، یاد رکھیے۔ تو یہ ایک وجہ ہے، پڑھے تو عمل کرنا پڑتا، نہیں کرے تو بچ جاتے۔ میں ایک ادنا سا سوال کرتا ہوں، آپ کسی سگنل پر جائیں، آپ کو علم نہ ہو کہ لال بتی پہ رکا جاتا ہے اور ہری بتی پہ نکلنا ہے، اور لال بتی پہ آپ نکل گئے، تو کیا وہ پولیس والا سگنل پہ آپ کو معاف کر دے گا؟ آپ بھائی صاحب میرے کو نہیں معلوم تھا یہ لال پہ نہیں نکلتا، اچھا تیرے کو نہیں معلوم تھا، جا ٹھیک کریں گا کیا؟ بولے گا نہیں تجھے نہیں معلوم تھا، قانون کی لا علمی تیرا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ تھوڑی ہے۔ تیرا کام تھا جب تو یہاں سگنل پہ آیا، شہر میں آیا، تو معلوم کرتا کہ بتیاں کیوں ہوتی ہیں، کس کا کیا معنی ہوتا ہے، اورنج کا معنی کیا ہوتا ہے، لال کا کیا ہوتا ہے، گرین کا۔ جب تو نے معلوم نہیں کیا، تیرا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ آپ کسی جگہ چل جائیے، کوئی بیرونی ملک چلے جائیے، مثال کے طور پہ آپ سنگاپور چلے گئے، عموماً لوگ جاتے ہیں گھومنے پھرنے تفریح، اس لیے وہاں کی مثال دے رہا ہوں۔ وہاں جائیں گے آپ، سڑک کے اوپر کراسنگز ہوتی ہے، مین کا مطلب جس طرح سے گاڑیوں کے سگنل ہوتے ہیں، آدمیوں کے بھی سگنل ہوتے ہیں۔ جب سگنل کھلا تو یہ لوگ چل سکتے ہیں، ورنہ کیا ہوتا ہے اس پہ بھی فائن لگتا ہے۔ آپ اس کو بولتے جے کراسنگ، مطلب کیسے بھی نکل جا رہا ہے، جانوروں کیسے نکل جا رہا ہے تو فائن ہوتا ہے۔ اگر چاہے گاڑی ہو مت ہو سڑک پر، جب تک کہ سگنل نہیں آتا واکنگ آپ کو کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ اب ہم کو تو ہندوستان میں چلنے کی عادت ہے، گاڑیوں کے بیچ میں سے کود کے اوپر سے پھلانگ کے روک کے ایک منٹ، یا گاڑیوں کو دیکھو مت، بولے دیکھے نہیں تو بریک خود لگ جاتا اس کا، ہے نا، بغیر دیکھے چلو، روکو نا گاڑی، ہم جا رہے اور چلے۔ اب ایک آدھ ہندوستانی نکل گیا سڑک پر، وہاں کا پولیس والا آ جائیں گا اور بولیں گے بھائی کیا فائن، سنگاپور ڈالر دینا پڑیں گے آپ کو وہاں کی۔ آپ بولیں گے کا فائن، میرے کو تھوڑی معلوم ہے، ہندوستانی ہے۔ تو بولیں گے جب سنگاپور آیا تھا، ویزا لگایا تھا، تو تیرا کام تھا سنگاپور کے قانون جاننا، میرا کام نہیں تجھے بتانا، ہے نا۔ تو اللہ رب العزت نے کتاب بھیج دی، نبی بھیج دیا، نبی نے تفسیر کر دی، سنے تو عمل کرنا پڑتا، نہیں سنے تو چلتا چلیں گا۔ وہاں سگنل پہ نہیں چلیں گا تو آخرت میں چلنے والا ہی نہیں۔ اللہ پوچھیں گا میں نے تو کتاب بھیجی، میں نے نبی بھیجا اس کی تفسیر کے لیے، اس کے صحابہ نے تمہیں بتایا، تم تک اس کتاب کو محفوظ پہنچایا، اور اس کے بعد تم نے یہ کہا کہ اس کو پڑھے تو عمل کرنا پڑتا۔ شرم کی باتیں تو آئی تھی عمل کے لیے صرف، تو یہ غلط فہمی نکال دیجیے۔ اور نویں چیز جو وجہ بنتی ہے لوگوں کی قرآن سے دور رہنے کی، بڑی اہم وجہ ہے، وہ یہ ہے جو انتہائی بکواس وجہ ہے، ایک دم سڑی ہوئی وجہ ہے، جس کو فالتو لفظ بھی نہیں، میں فالتو بولتا ہوں اپنی زبان میں، وہ یہ قرآن پڑھے تو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اگر میری ہدایت کے لیے جو کتاب بیان کی جا رہی اس سے گمراہی آتی تو اللہ تجھ سے دعا کرتے ہم کہ کوئی دوسری کتاب نازل کر جو ہدایت دے مجھے۔ بولتے نا لوگ بکواس، فالتو، بلکہ فالتو سے بھی گرا، فالتو لفظ بھی اس کے لیے شرم کھاتا ہے، تو فالتو بولتا ہوں میں ہمیشہ کہ قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جاتے۔ ہاں تیری نیت اگر گمراہی کی ہے تو اللہ برکت دے، تجھے گمراہ کرے اس سے۔ میری نیت اس کتاب سے ہدایت کی ہے، میرا رب مجھے یقیناً اس سے ہدایت ہی دے گا۔ صرف جب اس نے ان صحابہ کو جاہل لوگوں کو ہدایت دی، جب وہ غیر مسلموں کو آج کے دور میں ہدایت دے رہا ہے، تو میں کیوں ہدایت نہیں حاصل کر سکتا اس کتاب سے؟ سیدھی سی بات۔ اور جو قرآن انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے، اگر مسلمانوں کو گمراہ کرتی ہے تو کیا دعوت دیں گے ہم غیر مسلموں کو؟ یہ بولیں گے یہ کتاب گمراہی دیتی ہے لیکن آ جاؤ اس دین کے اندر، وہ کہیں گے کیوں اس دین میں جاؤ جس کی کتاب خود گمراہی دیتی ہے، میں اچھا ہوں جہاں ہوں۔ پھر دعوت اسلام کی تو بات چل رہی ہے، اسلام میں بلانے کی بات تو ہو رہی، اور پھر گمراہی آتی قرآن پڑھنے سے۔ مجھے لگتا ہے وہ لوگ خود گمراہ ہو چکے ہیں جو یہ کہتے ہیں اس کتاب کے پڑھنے سے گمراہی آتی ہے، چونکہ وہ گمراہ ہے، وہ سب کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ کی کتاب کو جب انسان اس عقیدے سے پڑھے، اس میں ہدایت ہے، یہ سراپا ہدایت ہے، صرف یاد رکھیے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جو سورہ طہ کی آیت 123 میں تلاوت کی، فمن اتبع ھدایا فلا یضل ولا یشقى، جو اس میری ہدایت پر عمل کرے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی جو ہے وہ جو ہے تکلیف میں نہیں آئے گا، یاد رکھیے۔ اسی طرح اللہ کی کتاب جو ہے
وہ ہدایت کی ہے، گمراہی نہیں دیتی کبھی، یاد رکھ، سوائے اس کے کہ کافر اس کو اگر گمراہی کی نیت سے پڑھے تو گمراہ ہو جائیں گا۔ اسی طرح اللہ کی کتاب سب کے لیے ہے، پھر یہ مشکل کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اس کی گہرائیوں تک میں اور آپ نہیں جا سکتی، بات بالکل صحیح، علماء جائیں گے، لیکن علماء کی تفسیر بھی تو نہیں پڑھنے دیتے ہیں لوگوں کو، علماء جائیں گے۔ اگر قرآن ایک سمندر ہے تو اس میں سب تیر سکتے ہیں، غوطہ سب نہیں لگا سکتے، سمجھ رہے مثال کو آپ؟ اگر قرآن ایک سمندر ہے تو ہم سب تیر سکتے ہیں، غوطہ خاص لوگ لگائیں گے، جو علماء ہوں گے، مفکر ہوں گے، جو گہرائی میں سمجھیں گے اس کو، تو غوطہ کم لوگ لگائیں گے، تیریں گے تو سب، لیکن اس لیے کہ قرآن سب کے لیے آیا۔ اللہ جانتا تھا یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، اس میں یہودی ہوں گے، عیسائی ہوں گے، مشرک ہوں گے، مجوسی ہوں گے، کافر ہوں گے، ہر قسم کے لوگ ہوں گے، سب کے لیے ہدایت ہے، پڑھے لکھے ہوں گے، جاہل ہوں گے، مرد ہوں گے، عورتیں ہوں گے، بڑے ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، بچے ہوں گے، تو سب کے حساب سے قرآن ڈیزائن کیا ہوگا اللہ نے کہ سب سمجھ سکے، یقیناً کیا ہے، سب سمجھ سکے۔ واقعہ سنتے ہیں فلاں یہودی ایمان لایا، فلاں مجوسی ایمان لایا، فلاں ہندو ایمان لایا، کیسے ایمان لایا؟ میں تو بول رہا ہوں گمراہی آتی ہے اس سے۔ نہیں، ایمان جب لوگ لا رہے ہیں اس کی دلیل ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اس سراپا صرف جو ہے لوگوں کی ہدایت کی طرف بلاتی ہے۔ ہاں کچھ باتیں مشکل ہوتی ہیں، لیکن کیا مشکل ہونے سے پوری چیز چھوڑ دیتے آپ؟ مثال کے طور پر میتھمیٹکس کا آپ کا سبجیکٹ ہے، سائنس پڑھ رہے ہیں، فزکس پڑھ رہے ہیں، کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، جغرافیہ پڑھ رہے ہیں، بایولوجی پڑھ رہے ہیں، اور کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو پورا سبجیکٹ چھوڑ دیتے اٹھا کر، کیا کرتے ہیں؟ جا کر اس فن کے ماہر ٹیچر کے پاس جاتے ہیں، شیخ استاد یہ ہم کو نہیں سمجھا، یہی کرتے ہیں نا۔ تو پھر قرآن میں بھی جب سمجھ میں نہ آیا تو جائیے نا علماء کے پاس، یہ کیونکہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو پورا چھوڑ دو بھائی، بہت خطرناک دکھ رہا میرے کو، یہ کون سی بات؟ دنیا کے اندر کسی مسئلے کو اگر سمجھ میں نہ آئے تو پورا کرتے ہی نہیں کرتے۔ میں بڑے بڑے لوگوں کی مثالیں دیتا ہوں، چھوٹے موٹے لوگ جو چھوٹے چھوٹے بھی کام کرتے، کبھی گیریج والا ایک آدمی کام کر رہا ہے، کوئی بھی گاڑی اس کے پاس لے جاؤ بولتا میرے کو آتا بنانا، سب کا ایک جیسا رہتا، کھولنے کے بعد سب سمجھ میں آ جاتا، کھول دیا اس نے کچھ تو کیا اور برابر بنا کے بھی دے دیتا ہے نا، کیسے کیا نا، اتنا حالانکہ مہنگی چیز ہے، نقصان ہو جائے تو اسے پتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کچھ نہ کچھ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی ایسے ہی بنایا قرآن جو سب لوگوں کے اعتبار سے سب سمجھ سکتے ہیں۔ ہاں اسی گہرائی میں کم لوگ جائیں گے، لیکن سمجھنا، اس کے حرام حلال کو جاننا، اس کے احکامات میں اور آپ سب سمجھ سکتے ہیں، کچھ مشکل نہیں اس میں۔ جہاں گہرائی میں جانا ہے تو استاد کے پاس جائیں گے، جیسا سائنس کا کوئی پرابلم ہے تو اس کے ٹیچر کے پاس جا کے پوچھتے ہیں، سبجیکٹ نہیں چھوڑتے ہیں آپ۔ اسی طرح قرآن اگر نہ سمجھ میں تو جائیے علماء کے پاس۔ ہاں خود سے قرآن تو یقیناً ہم ترجمہ نہیں کریں گے، ہم کو عربی نہیں آتی، تو آپ اردو میں ترجمہ پڑھیں گے، ہندی پڑھیں گے، مراٹھی پڑھیں گے، انگریزی پڑھیں گے، ملیالم، تیلگو، پنجابی پڑھیں گے، سیدھی سی بات۔ نہیں اس کے لیے فلاں علم چاہیے، 25 علم 50 علم، ٹھیک ہے چاہیے نا، کس کو؟ مفسر کو، پڑھنے والے کو تھوڑی، پڑھنے والے کو تو اس زبان کا علم ہونا جس میں وہ قرآن ہے، بس ختم۔ مفسر کو ہوں گے 25 30 40 علم، اس نے اس علم کے بنیاد پہ تفسیر کی، اب میں تفسیر پڑھ رہا ہوں تو اس پر بھی جلن، نہیں وہ نہیں پڑھنا، وہ ایسا ہوتا، فلاں ہوتا، فلاں ہوتا، اور قرآن کے مقابل دوسری کتابیں کھول کر بیٹھتے اس کے سامنے۔ آخرت کے اعتبار سے بہت سخت پکڑ ایسے لوگوں کی جو اللہ کی ہدایت کے ساتھ یہ سلوک کریں۔ اب آئیے بس وہ لوگ جو قرآن چھوڑ دے، اس کی فضیلت نہ اٹھائے، انجام کیا ہوں گا؟ انجام رکھ کے بات ختم کرتا ہوں، چند نکات میں بس انجام ہے میرے سامنے۔ سب سے پہلا انجام، جو لوگ قرآن کو چھوڑیں گے، نہیں پڑھیں گے، دنیاوی، برزخی، آخرت، 3 اسٹیپ میں جیسا فائدے رکھا تھا 3 اسٹیپ میں نقصان رکھتا ہوں۔ پہلا دنیا کا کیا نقصان ہوگا؟ اللہ کی کتاب نہیں پڑھیں گے، اس کی فضیلتوں کے فائدے نہیں اٹھائیں گے، تو آئیے سنیے، سب سے بڑا نقصان نہیں ہوگا، تکلیف دہ زندگی، بدتر زندگی، بری زندگی، رسوا زندگی، ضلالت کی زندگی، کمتر زندگی، اور اس کے اعتبار سے کمی، اور تمام اولاد کے سب اعتبار سے کمی، ایک بری زندگی جئیں گے، جس کے تعلق سے سورہ طہ سورہ نمبر 20 آیت 124 میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جو میرے ذکر سے، قرآن سے اعراض کرتا ہے، میں اس کی معیشت کو برباد کر کے رکھ دیتا ہوں، کھینچ دیتا ہوں۔ معیشت سمجھتے نا، بالکل سمپل سیدھا سادہ لفظ عربی کا ہی ہو، معیشت ضنکا، اس کی روزی روٹی کھینچ دیتا ہوں، اس سے بری زندگی دیتا ہوں دنیا کی۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے میں جھوٹا نہیں، اپنے وعدے کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتا ہے، تو کہا اس کی زندگی میں دنیا کی برباد کر کے رکھ دوں گا، اس کا معیشت برباد کر کے رکھ دوں گا، اس کی روزی روٹی، اس کی اولاد، سب کچھ بگاڑ دوں گا۔ تو پہلا نقصان اٹھاتے ہیں اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر ہماری معیشت برباد ہو جاتی ہے۔ دوسرا نقصان، شیطان کا تسلط ایسی قوم اور ایسے لوگوں پر ہو جاتا ہے جو قرآن کو چھوڑ دیتی ہے، لوگوں پر بھی، افراد پر بھی ہوتا ہے اور قوم پر بھی ہو جاتا ہے، پوری نسل کی نسل اللہ برباد کرتا ہے۔ آئیے اس کے تعلق سے اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن میں سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 36 سے لے کر 37 میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جب ایک بندہ میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، قرآن سے دوری اختیار کرتا ہے، تو رحمان اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے، وَهُوَ قَرِين، اور وہ اس کا ہمیشہ کا ساتھی پھر مرنے تک بن جاتا ہے۔ جب اللہ کے ذکر سے انسان بہت دنوں تک دور رہتا ہے، ایک شیطان اللہ اس پہ سوار کرتا ہے اور وہ اس کا قرین، اس کا ساتھی، دوست، اور مرنے تک اس کا جوڑیدار بن جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنْ سَبِيلِي، اور وہ اس کو
اللہ کے راستے سے بھٹکاتا ہے پھر وہ شیطان. ویسے ہی گمراہیاں بہت زیادہ, اس پہ شیطان کا سوار ہونا بھٹکاتا ہے. اور تو اور آگے کیا ہوتا ہے, وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, اور ایسا دکھاتا ہے کہ تم تو ہدایت پر چلتے رہو جیسا کر رہے ہو. سبحان اللہ, کیسی گمراہی اللہ تعالی. اللہ شیطان مسلط کرتا ہے, شیطان اس کو اللہ کی راہ سے روکتا ہے. نہ صرف روکتا ہے بلکہ اس نے جو طریقے پر غلط کہتا ہے یہ تو ہدایت کا راستہ ہے, اسی پہ چلتے رہو. یہ دوسرا نقصان دنیا میں شیطان ہم پہ سوار ہو جاتا ہے. تیسرا, ذلت اور رسوائی کی زندگی جیتے ہم قرآن کو چھوڑ کر. غلبہ نہیں ہوتا ہے ایسی قوم کا. اس کے تعلق سے مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ بہت سے لوگوں کو عروج دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو پستی میں, وضالات اور گمراہی میں ڈالتا ہے. کس کی وجہ سے؟ اس کتاب کی وجہ سے. تو جن لوگوں نے اس کتاب کو اٹھایا وہ یاد رکھیے اس جو ہے اللہ ان کو عروج دیتا ہے. صحابہ نے اس کتاب کو اٹھایا, کیسا عروج اللہ نے دیا. جن لوگوں کو پہچانتا نہ تھا وہ دنیا کے لیے جو مینارے جس کو بولیں گے مینار بن کر ہدایت کی لوگ دیکھ کر اپنی زندگیاں بدل رہے ہیں. وہ نہیں ہوا. لیکن آج ہم دیکھیے کیا ہم پہ عروج اور کوئی غلبہ ہے, کیا عزت کی زندگی جی رہے ہیں. آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں, اس واقعے سمجھ میں آئے گا کیا عزت تھی ان لوگوں کی جن لوگوں نے قرآن کو اپنے ہاتھ میں تھاما اور زندگی گزاری. 622 یہ جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد کا واقعہ ہے, اور 622 عیسوی کی کم و بیش بہرحال یہ واقعہ ہے, جس کے اندر ہوا یوں کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ایک وفد جو حسن دنیا سے لڑنے کے لیے گیا, کانسٹنٹینوپل, ٹھیک, استنبول ترکی میں جو اس کا شہر ہے آج دارالحکومت ہے. یہ پہلے قیصر کا جو ہے شہر تھا, ٹھیک. تو وہاں جو ہے مسلمان اس سے جو ہے لڑنے کے لیے گئے, جس میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی تھے جن کی عمر 80 سال ہو چکی تھی, بہت بوڑھے ہو چکے تھے. جب وہاں گئے لوگوں نے مسلمانوں میں پڑا ڈالا, کوئی جنگ تو نہ ہوئی, لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیماری سے انتقال کر کے فوت ہو گئے. ان کو وہیں قلعے کے بازو دفنا دیا گیا. فوج جہاں گھیراؤ کر کے رکھی تھی وہیں دفنا دیا. جب قلعے کے بازو دفنایا اور قیصر کو پتا چلا کہ یہ صاحب رسول تھا, یہ ان کے جو ہے نبی کا ساتھی تھا, تو اس نے خط لکھا اس فوج جو جا رہی تھی, کہا تمہارے جانے کے بعد اس کی ہڈیوں سے میں کھلواڑ کروں گا. دفنا کے تو جا رہے, چلے جاؤ, اب تم کو مزہ چکاؤں گا, اس کو ذلیل کروں گا, اس شخص کو جو تمہارے نبی کا ساتھی تھا اس کو ذلیل کروں گا. تو اس فوج کے سردار نے پھر جواب دیا, کہا لکھو, اس کو جواب دو قیصر کو, اور کہا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے, اللہ کی قسم کھاتا ہوں اگر تو نے یہ سلوک کیا اس کی خبر کے ساتھ کی, تو نے اس میں سے ہڈیاں نکالی, تو یاد رکھنا جتنے گرجا ہماری حکومت میں تمہارے سب کو ڈھا دوں گا اور پورے عیسائیوں کی جو ہے خبریں اکھاڑ کر رکھ دوں گا. جیسے ہی خط وہاں پہنچا قیصر کے پاس, تو قیصر نے جواب دیا, میں تو صرف تمہاری دینی حمیت کو جانچ رہا تھا, قسم کماری مریم کی, میں ایسا سلوک تمہارے نبی کے ساتھی کے ساتھ کیسے کروں گا, میں تو اس کو عزت سے رکھوں گا. اور ان کے جانے کے بعد اس نے احترام کے ساتھ ان کی خبر کو باقی رکھا. تو اندازہ لگائیے جو لوگ قرآن پڑھتے تھے, قرآن پر زندگیاں تھی, ان کے جیتے جی تو ان کو دھکا لگانا دور, ان کے ہڈیوں کے ساتھ بھی کھلواڑ کرنے کی ہمت نہیں تھی. یہ تو رہا دور کی کسی کی جان لے لے مسلمان کی, اس کی عزت لوٹ لے, اس کی آبرو لوٹ لے, اس کا پیسہ لوٹ لے, اس کا خون سرے عام بہائے, یہ تو دور کی بات ہے. ایک مردہ مومن کے ساتھ بھی برا سلوک کرنے کی طاقت اور ہمت نہیں تھی ان میں. ایک مرے ہوئے انسان کے ساتھ برا سلوک کرنے کی طاقت نہیں تھی ان میں. یہ تو رہا دور کی کسی زندہ مومن کو کبھی دھکا لگایا اور ہاتھ لگایا. تو کیسا عروج اور غلبہ دیا تھا اللہ نے, کیسی عزت دی تھی قوموں کے اندر کہ مر بھی جائے تو لوگ رسپیکٹ کر رہے ہیں اس شخص کی. آج جیتے جی ہمارے کیا ویلیو اور کیا وزن ہے, وہی وزن ہے ہمارا جو رسول اللہ نے فرمایا تھا, ایک زمانہ آئے گا تمہاری تعداد تو بہت ہوں گی لیکن تمہاری مثال سمندر کی جھاگ جیسی ہوگی. سمندر کی جھاگ کی کوئی ویلیو ہوتی ہے؟ آتا ہے بہت زیادہ رہتا ہے, سب سمندر واپس جاتا ہے, تھوڑی دیر میں بلبلے ختم ہو جاتا ہے. تو یہ تو دور کی بات ہے کسی زندہ مومن کو کوئی دھکا لگائے, عزت آبرو لوٹے, ان کی عورتوں پہ بری نظر ڈالے, ان کے ساتھ زنا بالجبر کرے, ان کے ماں بہنوں کی عزت لوٹے, ان کے گھر بار لوٹے, یہ تو دور کی بات تھی. ایک مردہ مومن کے ساتھ اس کی ہڈیوں سے کھلواڑ کرنے کے بارے میں سوچ کر بھی ان کے جسم پہ کاٹے آتے تھے. تو ایسی عزت دیتا ہے اللہ قرآن وال پڑھنے والوں, ایسی عزت دیتا ہے قرآن پر عمل کرنے والوں کی کہ ان کے مردہ میت کے ساتھ بھی وہ کھلواڑ کرنے کی ہمت نہیں کرتا. تو یہ عزت ملتی ہے, یاد رکھیے. اور اگر نہ ہو تو ایسی ذلت ملتی ہے کہ جیتے جی جو ہے لوگ ہم کو اگر اٹھو بولے تو اٹھنا پڑتا, بیٹھو بولے تو بیٹھنا پڑتا. اقوام عالم کی گندگی اور گھان کھا کر زندگی گزارتے ہیں دنیا کے اندر. جب لوگوں کو دینے والے تھے آج لینے والے بنے ہوئے. تو یہ ذلت ملتی ہے قرآن چھوڑ کر. اسی طرح برزخ میں کیا ہوگا, یہ تو دنیا کی ذلت ہے, کہیں بے شمار ہے, میں نے 3 گنوائی سے. برزخ میں کیا ہوگا, بخاری صحیح بخاری اور مسند احمد کی روایت ہے, جو شخص سے 3 سوال کریں گے فرشتے اور وہ تینوں کے جواب دے دے گا, اس سے پوچھیں گے کہاں سے جواب ملے, وہ بتا دے گا جواب مجھے یہاں سے ایسے ایسے ملے, قرآن میں نے پڑھا تھا. اب وہ جو جواب نہیں دے گا فرشتے اس سے بھی پوچھیں گے کہ سوال کا جواب کیوں نہیں دے پایا,
تو اب دیکھیے وہ شخص کیا کہیں گا جو جواب نہیں دے پائیں گا. لا دریتا ولا تلیتا, وہ کہیں گا میں نے نہ قرآن پڑھا نہ سمجھا. فرشتے کہیں گے نہ تو نے جانا نہ تو نے سیکھا. اور فرشتے پھر ایسے شخص کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں ایک گز لے کر آئیں گا. جس نے قرآن نہیں پڑھا تھا تو جواب بھی نہیں آئیں گے, ایک گز لے کے آئیں گا لوہے کی سلاخ, اور وہ گز لا کر وہ کیا کریں گا, اس کے سر پر کھڑا ہوں گا اور اس زور سے گز اس کے سر پہ ماریں گا کہ اس کا سر چورا چورا ہو جائے گا. زمین و آسمان میں جن اور انس چھوڑ کے تمام مخلوق اس کی تکلیف کو سنیں گے, اس کی چیخ کو سنیں گے. پھر سر ثابت ہو جائے گا, پھر ماریں گا. آپ نے فرمایا کہ تمہیں بتاؤں وہ گز کتنی وزنی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بڑے پہاڑ پہ بھی مار دی جائے تو اسے ریزہ ریزہ کر دیں گی, پارٹیکلز میں ایٹم سے تبدیل کر دیں گی, اتنی وزنی ہوتی ہے. اور اگر پورے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان اور پہلے جن سے لے کر آخری جن, جنوں کی طاقت بہت زیادہ ہوتی, سب بھی مل جائے تو اسے ہلا بھی نہیں سکتے, اتنی وزنی ہوتی ہے ایک گز. وہ ماریں گا سر پر, قیامت تک مارتے رہیں گا. سر پہ کیوں؟ یہی مرکز تھا نا, سیکھنے سکھانے کا استعمال نہیں کیا اس کو. سر پہ ماریں گا اور سب سنیں گے سوا اس کے. تو برزخ میں اتنی گمراہی کی زندگی, بس آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہوں گا, آخری رکھ دیتا ہوں بس. اللہ رب العزت فرماتا ہے جو مومن قرآن نہیں پڑھیں گا, سورہ طہ سورہ نمبر 20 آیت 124, وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ, قیامت کے روز ہمیں اسے اندھا اٹھائیں گے. اس لیے میں نے کہا دنیا میں سیکھ لیجئے, کوئی چیز نہیں جم رہی ہے تو آخرت میں جب اندھا اٹھیں گا سب کہیں گے ہاں یہ قرآن نہیں جانتا تھا, یہ نہیں تھا. یہ کروڑوں لوگ دیکھیں گے اندھا پن, یہ تو اندھے بھی وہاں اچھے اٹھ جائیں گے آنکھوں کے ساتھ, لیکن جو قرآن نہیں پڑھتا تھا وہ اندھا اٹھیں گا. یاد رکھیے. دوسرا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو بددعا دیں گے قیامت کے روز, ناراضگی اظہار کریں گے. بلکہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے ناراضگی بلکہ ان کے خلاف بات کریں گے. اور اللہ رب العزت سورہ فرقان سورہ 25 آیت 30 میں فرماتا ہے وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا, کہ رسول ہمارے خلاف گواہی دیں گے اور کہیں گا اے میرے رب اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ہمارے خلاف بات کریں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. جس نبی کے تعلق سے ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے, شفاعت کریں گے, روز قیامت جو ہے محشر کے مقام میں جب ہمارا کوئی سفارش نہیں ہوگا رسول اللہ کریں گے, یہ نبی خلاف کھڑا ہو جائیں گے اس شخص کے جس نے قرآن کو پڑھا اور سمجھا نہیں. کہیں گا یا ربی انی قوم اتخذ هذا القرآن مہجورا, اے میرے رب ان قوم اتخذ هذا القرآن مہجورا, میری قوم نے اس قرآن کو پیٹ پیچھے ڈال دیا, چھوڑ دیا, نہ پڑھا نہ سمجھا نہ عمل کیا. یہ نقصان. تیسرا نقصان یہ ہوگا, صحیح مسلم کی حدیث ہے القرآن حجت لک وعلیک, قرآن حجت ہے تیرے حق میں یا تیرے خلاف. مطلب اگر پڑھیں گا عمل کریں گا تو تیرے حق میں گواہی دیں گا, پڑھیں گا عمل نہیں کریں گا روز قیامت تیرے خلاف قرآن جو ہے گواہی دیں گا. اور چوتھا نقصان یہ ہوگا, سورہ جن سورہ نمبر 72 آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ یسلکو عذابا سعیدا, جو شخص اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا اللہ اسے شدید ترین عذاب میں مبتلا کرے گا. جو شخص اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے شدید ترین عذاب میں ڈالیں گا. بہرحال ابھی عذاب کیا ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, کہ بس اللہ نے یہ کہہ دیا کہ بہت سخت عذاب ہوگا. تو یہ 4 اور کئی اور عذابات ایسے ہیں جو آخرت میں مل سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں, قرآن کو سمجھیں, قرآن کو جانیں, قرآن پر عمل کریں. ہماری زندگی چلتا پھرتا نمونہ قرآن ہو, اس سے محبت ہو, اس سے انسیت ہو, اس کی تلاوت ہو, اس سے لگن ہو, اس کی تفسیر ہو, اس کے ترجمے ہو, اس کی سیکھنے سکھانے کی مجلس اور حلقے بیٹھے, تو تب دیکھیے پھر زندگیاں بدل جائیں گی. وہی عزت, وہی رتبہ, وہی مقام, وہی تمام چیزیں انسان کو اور مسلمانوں کو ملیں گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور صحابہ میں ملی تھی. تو لہٰذا اس کے لیے ہمیں اس کتاب کو واپس اسی شدت سے تھامنا ہوگا جس شدت سے اس آخری نبی نے اس امت کو دے کر گئے, جیسا صحابہ نے تھاما. اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ وہی عروج, وہی زوال, وہی عزت, وہی برکتیں, وہی فائدے, اور نہ کیا تو بہرحال نقصانات دیکھ رہے ہیں اور سنگین نتائج اس کے آئیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کے لیے اپنی کتاب کا پڑھنا, سمجھنا, اس پہ عمل کرنا آسان کرے. جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ایمان پر. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.